بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بھی ہمارا مطالعہ ایک ذرا یونیک پیٹرن پہ ہوگا، اور جیسے ہم نے پچھلی نشست میں یہ دیکھا تھا کہ اس دور کے ایک بہت بڑے محقق اور مفسر قرآن جناب ابو العلا مودودی نے ایک خاص پہلو سے ہماری توجہ دلائی اور یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو پیشن گوئی ہے وہ کس طرح سے انجیل میں موجود ہے، اور اس کا انہوں نے اوریجن ٹریس کیا، اور یہ بتایا کہ یونانی الفاظ جو ہیں جس میں انجیل پہلی مرتبہ لکھی گئی وہ کیسے پیراکلائٹس کے نام سے بہت قریب ہیں اگر ترجمہ وہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو سریانی زبان اصل زبان تھی حضرت مسیح کی، اس میں بھی یہ بتایا کہ سیرت ابن ہشام میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ جو اوریجنل سریانی لفظ تھا وہ منہمنا تھا۔ اور اس طرح سے انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ کیسے تراجم کی وجہ سے یا تراجم کے خبت ہونے کی وجہ سے وہ جو نام کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی وہ آج بھی کسی نہ کسی حیثیت میں موجود ہے۔ اسی طرح سے آج ہم ایک اور ریسرچ کو اسٹڈی کریں گے، اور اس کے مقابلے میں چونکہ کوئی دوسرا نقطہ نظر فی الحال نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اسی پہ کانسنٹریٹ کریں گے۔ اور یہ ریسرچ ہے جو فرائی اسکالرز کی طرف سے پیش کی گئی ہے، اس کو عہد با عہد پریسیجن حاصل ہوئی ہے۔ اس کو پہلی مرتبہ استاذ حمید الدین فراہی نے پیش کیا، اس کے بعد استاذ امین احسن اصلاحی نے، اور پھر فائنلی استاذ جاوید احمد غامدی نے اس کو مزید پرسائز کر کے پیش کیا ہے۔ اور یہ جو ریسرچ ہم ان کی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم جس نام سے معنون کر سکتے ہیں، جس نام سے جان سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم کے بارے میں جو ایک قرآن مجید میں وعدہ کیا، اس کی نوعیت کیا تھی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسے جزا و سزا کے قانون کے بارے میں یہ کہا کہ وہ لوگ جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور ان کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور آخرت میں وہ یقین نہیں رکھتے، ان کے بارے میں قرآن ہی کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو دے دلا کے رخصت کر دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، گویا ان کی دنیا ہی میں جزا اور سزا ہو جاتی ہے، آخرت میں ظاہر اس سے بالکل بے بہرا ٹھہریں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بتایا کہ جو رسول کا اتمام حجت ہے اس کے نتیجے میں دنیا میں جزا و سزا واقع ہو جاتی ہے، اور اس جزا و سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک خاص طریقے پہ رسول کو مبعوث کرتے ہیں، اس کو مختلف معجزات بھی دیتے ہیں، اس کو غیر معمولی کلام کی جو صلاحیت ہے وہ بھی دیتے ہیں، اور وہ سچ کو واضح کرتا ہے، اور سچ کو واضح کرنے کے بعد اگر مخالفین جو ہیں وہ جانتے بوجھتے انکار کریں تو دنیا میں ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اور دراصل یہ دنیاوی جزا و سزا کا دوسرا مظاہرہ ہے۔ تیسرا جو مظاہرہ دنیا میں جو جزا و سزا کا ہے وہ ہے کہ جو اولاد آدم یا ذریت ابراہیم کے بارے میں مقدر ہے، یا ذریت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ذریت ابراہیم جو ہے وہ اپنی اجتماعی حیثیت میں سچائی پہ اور عدل پہ قائم رہے گی اور دین کو پہنچاتی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ تکوینی لحاظ سے اس کو ہمیشہ سربراہی بخشیں گے قوموں کی۔ تکوینی لحاظ سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ اقدام نہیں کرنا پڑے گا، کوئی آگے بڑھ کے کوئی ملیٹریلی کانکویسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم یہ ہوگی کہ وہ خود بخود جو ذریت ابراہیم ہے وہ ٹاپ پہ آ جائے گی۔ رسول کے اتمام حجت کے بعد ظاہر اقدام کیا جاتا ہے، لیکن ذریت ابراہیم یا اولاد ابراہیم کی جو یہ قانون بیان ہوا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ اولاد ابراہیم اگر اپنی اجتماعی کیپیسٹی میں سچائی کو ماننے والی ہوگی اور دین کو بے کم و کاس پہنچانے والی ہوگی، تو پھر خداوند تعالیٰ اپنی اسکیم میں اس کا بندوبست کریں گے کہ وہ خود بخود، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے تحت، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت وہ دنیا کی امامت کے منصب پہ فائز ہو جائے گی۔ تو یہ اصل میں وہ قانون ہے کہ جو ان تینوں فرائی اسکالرز نے بیان کیا۔ استاد جاوید احمد غامدی نے اس کو مزید پریسائز کیا، اور جب انہوں نے اپنی کتاب میزان لکھی تو اس میں ایک چیپٹر ہے ایمانیات پہ، اور اس کے اندر انہوں نے اللہ پر ایمان کا ایک ضمنی حصہ لکھا، اور اس ایمان کے تحت انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو ہم نہیں جان سکتے، اس کو نہیں ہم پا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جاننے کے دو طریقے ہیں، ایک اس کی صفات اور دوسری اس کی سنن۔ اصل میں سنت کی پلورل کا پلورل ہے، اور اس کا مطلب ہے پریکٹسز۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بات بیان کی کہ دنیا میں جزا و سزا ہو جاتی ہے تین طرح کے گروہوں کی، اس کو استاذ جاوید احمد غامدی نے بتایا کہ دیکھیے یہ
اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جس کو ہم دنیاوی جزا و سزا کی سنت سے تعبیر کر سکتے ہیں. اس کو انہوں نے ایک اسٹیبلش پریکٹس کے طور پہ یہ بتایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری اور سنن ہیں، جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے ایک سنت یہ ہے کہ وہ ہدایت کس اصول پہ بخشتے ہیں، یعنی ہدایت کا جو اصول کار فرما ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسٹیبلش پریکٹس ہے کہ جو لوگ اس کے ڈیزرونگ ہوں گے، جو لوگ اس کے طالب ہوں گے، انہی کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز فراہم کی جائے گی، اور جو لوگ جانتے بوجھتے اپنی اندر کی صلاحیتوں کو ختم کر لیں گے یا مٹا دیں گے، ان پہ توجہ نہیں دیں گے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ان کے آہستہ آہستہ ان کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے حق کو قبول کرنے کی. تو یہ ایک سنت یہ بھی ہے. اسی طرح سے ایک اور سنت اللہ تعالیٰ کی ہے آزمائش کی، کہ دنیا کو آزمائش کے تحت بنایا گیا. قوموں کے عروج و زوال کی جو ایک سنت ہے یا طریقہ ہے وہ ایک اور ہے. تو یہ استاذ یہاں پہ سنن الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پریکٹسز ہیں وہاں بیان کر رہے ہیں. وہاں انہوں نے یہ پریکٹس بھی بیان کی ہے کہ دنیا میں جزا و سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے واقع کر دیتے ہیں. 3 طریقے سے میں نے ایک مرتبہ آپ کو پھر سے اس کو دہرا دیتا ہوں پوائنٹس کی شکل میں. پہلی جو جزا و سزا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں ان کو آخرت سے سروکار نہیں ہوتا، نہ ان کو آخرت میں کوئی طلب ہوتی ہے. خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا ہی میں ان کو دے دلا کے رخصت کر دیا جاتا ہے اگر وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. دوسری جو دنیا کی جو جزا و سزا کی جو صورت ہے وہ رسول کا جو اتمام حجت ہے. رسول جب حق کو واضح کر دیتا ہے اور اس درجے میں واضح کر دیتا ہے کہ مخالفین کے پاس اگر کوئی انکار کی گنجائش نہ رہے تو دنیا میں ان پہ عذاب آ جاتا ہے، اور جو پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ ظاہر جزا پاتے ہیں. تو یہ دوسری جزا و سزا کا پہلو ہے دنیاوی جزا و سزا کا. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو جزا و سزا ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ دنیا میں وہ کس طرح سے جزا و سزا برپا کرتے ہیں. اس کی تیسری شکل کیا ہے وہ ہے جو ہم آج ذرا ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے کہ جو اولاد ابراہیم ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قانون ہے، اور اس خاص قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر اولاد ابراہیم یعنی اولاد ابراہیم کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیجئے کہ چونکہ ہمیں تاریخ سے بات کو معلوم ہو چکا ہے کہ اولاد ابراہیم کی بھی 2 شاخیں ہیں. یعنی ایک وہ شاخ ہے جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، اور یہ بہت لمبے عرصے تک اس منصب پہ فائز رہے. ان کو دین پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی اور تقریباً 2000 سال تک وہ اس منصب پہ فائز رہے. ان کے ہاں پے در پے انبیاء آتے رہے، اور ان انبیاء کے آنے کا حال یہ تھا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جو جانے والا جب جاتا تھا تو آنے والا کو وہ بیپٹسما دے کے بیپٹائز کر کے ماتھے پہ ایک لحاظ سے مارک کر کے کہ آفٹر می نا ہی از گوئنگ ٹو اسیوم مائی پوزیشن. تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ پے در پے آئے، قرآن نے اس کو کہا ہے نا کہ کفینا من بعدہ برسول، یعنی پے در پے رسولوں کو بھیجا. تو یہ اولاد ابراہیم کا معاملہ یہ ہے کہ اس اولاد ابراہیم کے جو 2 نمایاں حصے ہیں وہ بنی اسحاق کی اولاد ہیں اور دوسرے حضرت اسماعیل کی اولاد ہے جو بنی اسماعیل ہیں. بنی اسحاق کی جو اولاد ہے حضرت اسحاق کی جو یعنی اسحاق کی جو اولاد ہیں ان کو بنو اسحاق کہتے ہیں، ان کو ہم بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسحاق کے جو بیٹے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت یعقوب. تو اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. حضرت یعقوب کو اسرائیل کہتے تھے، لہٰذا ان کی اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہہ لیتے ہیں. تو بنی اسرائیل ایک شاخ ہے حضرت ابراہیم کی اولاد کی، اور دوسری شاخ کون سی ہے؟ وہ بنی اسماعیل ہے. وہ ہے کہ جو حضرت اسماعیل سے چلی ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل. تو ان دونوں سے جو شاخیں چلی ہیں ان کو باری باری اسی منصب اور ذمہ داری پہ فائز کیا گیا، اور یہ ذمہ داری جو ہے باری باری ان کو دی گئی، اور آج بنی اسماعیل جو ہیں وہ اس ذمہ داری پر فائز ہیں اپنی کلیکٹیو حیثیت میں. لیکن ظاہر ہے چونکہ وہ اپنی اجتماعی حیثیت میں اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے، اور نہ اپنے اندر اس طرح سے انہوں نے حق کو قائم کیا ہوا ہے، اور نہ دنیا کی قوموں کو ساتھ وہ دین کو پہنچا رہے ہیں، تو ایک لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی زد میں ہیں اور ان کو سزا مل رہی ہے، محکومی کی سزا ہے. ان کے یہاں سزا کیا ہوگی کہ وہ پھر اور قوموں کے محکوم ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ جو اس کو میں نے جیسے عرض کیا کہ فرائی اسکالرز نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کی روشنی میں اس کو بہت ایک اہم قانون کی طور پہ بیان کیا، اور یہ بتایا کہ اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اصل میں یہ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ یہ قانون جہاں جہاں بیان ہوا ہے وہاں اس کی صراحت ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اس منصب پہ فائز کریں گے یہ کوئی آپ کو بائی فورس نہیں حاصل کرنا، جیسے کہ پیغمبر کے اتمام حجت کے نتیجے میں اقدام کرنا تھا. اولاد ابراہیم کا جو منصب ہے اس میں کوئی دنیاوی اقدام بندوں کی طرف سے انوالوڈ ہی نہیں ہے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. یہ اللہ کا ایک انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے
کہ جو ملتی ہے اس کے نتیجے کے طور پہ کہ اگر آپ حق پر قائم رہیں اور حق کو پہنچاتے رہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی ہم مزید تفصیل پڑھیں، یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم کو یہ منصب دیا کیوں؟ یعنی ابھی جو منصب کی نوعیت ہے، اس کی جو ذمہ داری کی جو حدود ہیں، ان کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم، یا آپ سمجھ لیجئے کہ جو ایک بنیاد کی بحث ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو یہ منصب دیا کیوں گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ بنو ابراہیم کے علاوہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی حضرت ابراہیم کے علاوہ پیغمبر بھیجے ہیں، تو حضرت ابراہیم ہی کو یہ حیثیت کیوں دی گئی کہ ان کی نسل کو ایک لحاظ سے نبوت کے منصب پہ فائز کر دیا گیا۔ یہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے استفا کیا۔ استفا کا مطلب ہے چوز کر لیا پیغمبری کے منصب کے لیے۔ تو جیسے استفاء آدم ہوا ہے اور حضرت نوح کا استفا ہوا ہے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں، تو بالکل ایسے ہی اولاد ابراہیم کا، جس کا ایک سب سیٹ اولاد عمران بھی ہے، حضرت عمران جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے نانا ہیں، ان کا بھی اس طرح سے ذکر ہوا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کو جیسے انبیاء علیہ السلام کو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اس منصب کے لیے چن لیا جاتا ہے، تو بالکل ویسے ہی اولاد ابراہیم کو ان کی کلیکٹیو کیپیسٹی میں چن لیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو واضح کریں۔ تو میں اس کہہ رہا تھا کہ یہ جو کیپیسٹی ہے کہ وہ حق کو پہنچائیں اور حق کی جو اس رسپانسبلٹی پہ فائز ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی امامت کے منصب پہ فائز کرے گا اگر وہ ان کنڈیشنز کو میٹ کریں گے۔ تو اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ قرآن نے بہت تفصیل سے بیان کی ہے، اور سورہ بقرہ میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بعض چیزوں میں آزمایا، اور جب آزمایا تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ حضرت ابراہیم ان آزمائشوں میں پورا اترے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلوک للناس اماما، آپ نے ان آزمائشوں میں اتنی خیر و خوبی کے ساتھ آپ کامیاب ہوئے ہیں کہ اب میں آپ کو دنیا کی امامت کا منصب عطا کروں گا۔ انی جاعلوک للناس اماما، لوگوں کی امامت پہ آپ کو فائز کر دوں گا۔ اس کے فوراً نتیجے میں کے طور پہ حضرت ابراہیم نے پوچھا قالا ومن ذریتی، کیا یہ میری ذریت یعنی میرے اپنے بچوں اولاد کو بھی یہی منصب حاصل رہے گا؟ اگر آپ مجھے امام بنا رہے ہیں تو جو میری اولاد کو بھی میری امامت ٹرانسفر ہوگی، وہ بھی اسی طرح سے لیڈ کریں گے نیشنز کو۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ہاں اگر وہ لوگ سچائی پہ قائم رہے اور انہوں نے جانوں سے ظلم نہیں کیا تو وہ قائم رہیں گے، لیکن میرا یہ جو عہد ہے وہ ظالموں کے ساتھ۔ یہاں ظالم کا جو ورڈ ہے قرآن مجید میں یہ خاص پہلو سے آتا ہے کہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنا، یعنی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہنمائی کی ہے اس سے آپ روگردانی کریں اور اس سے انحراف کریں، اور اس کے نتیجے میں اپنے اوپر ظلم ڈھائیں کہ وہ حق جو آپ کو دیا گیا تھا آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں، کہ ہم آپ کو امامت تو دے ہی رہے ہیں آپ کی آزمائشوں میں کامیابی کی وجہ سے، لیکن یہ امامت آپ کی امت کو یعنی بنو ابراہیم کو یا ذریت ابراہیم کو یا اولاد ابراہیم کو ٹرانسفر تب ہوگی کہ اگر وہ بھی اپنی کلیکٹیو کیپیسٹی میں سچائی کے علمبردار بنے، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں سچائی کو آگے بھی پہنچائیں۔ اچھا، وہ آزمائشیں کیا تھی کہ جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم کو یہ منصب حاصل ہوا؟ آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں۔ دیکھیے، ان کو سب سے بڑی جو آزمائش پیش آئی، یا یوں کہہ لیجیے سب سے پہلی جو بڑی آزمائش پیش آئی، وہ ان کو آگ میں ڈالنے کی آزمائش تھی، جب انہوں نے ان کے بتوں کو، اپنے والد صاحب کے بت کو، اور معلوم ہی ہوتا ہے کہ جب وہ عراق میں تھے، یہ ار کا علاقہ ہے، اگر آپ اس کو نقشے پہ دیکھنا چاہیں، جو قدیم نقشے اویلیبل ہیں اس کے اندر آپ میسوپوٹیمیا کا جو علاقہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں عراق کا جو ایک شہر ار ہے، ار کہلاتا ہے، حضرت ابراہیم وہاں پیدا ہوئے ہیں، اور جب وہاں وہ پیدا ہوئے ہیں تو قرآن کے بیان سے اور تورات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جو اپنے والد تھے وہ چیف پریسٹ تھے وہاں پہ، یعنی وہ اس بت خانے کے ایک لحاظ سے سربراہ تھے، جس بت خانے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے قرآن سے کہ حضرت ابراہیم نے ایک وہ ٹائم آیا، ایک رات وہ آئی کہ جب انہوں نے ان سب بتوں کو توڑ ڈالا اور اس بڑے بت کے اوپر اپنی کلہاڑی لٹکا دی، اور جب اگلے دن پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ فعل کبیرہم، ان سے پوچھو، ان کے سب سے بڑے نے کیا ہوگا، کلہاڑی تو اس کے پاس نکلی ہے، یہ خود سلامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ ان کی قوم کو بڑا اس سلسلے میں ابراہیم نے ایک لحاظ سے جھنجھوڑ دیا، لیکن وہ اپنی اس حق سے باز نہیں آئے، اور پھر نہ صرف یہ کہ باز نہیں آئے، وہ جری ہو گئے اور انہیں آگ کا ایک الاؤ تیار کیا اور حضرت ابراہیم کو اس میں جھونکا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور یہ کہا گیا کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی ہو جاؤ حضرت ابراہیم پہ۔ تو یہ
تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ انہوں نے اس آگ کے علاوہ میں، یا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگ کے علاوہ میں زندہ کسی کو پھینکنا کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حق کی خاطر حضرت ابراہیم نے اس آزمائش کو قبول کیا اور وہ اس علاوہ میں گرے ہیں، اور یہ اور بات ہے خداوند تعالیٰ نے اس آزمائش کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور دوسرا جو بہت بڑا امتحان ان کو پیش آیا، اور میں تو جب زندگی میں جب بھی اس امتحان کے بارے میں موقع آتا ہے قرآن مجید کو کا وہ مقام پڑھتا ہوں تو مجھے جھرجھری آ جاتی ہے، اور وہ موقع ہے کہ جب ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ خواب جن کو دکھایا گیا اس کا مطلب اصل میں یہی تھا کہ ان کو حضرت اسماعیل جو ان کے بیٹے ہیں ان کو انہوں نے خدا کی نظر کرنا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جو اللہ کا گھر ان باپ اور بیٹے نے تعمیر کیا بیت اللہ، اس کے بارے میں پہلے سے ایک یہ ڈریم تھی، ایک ویژن تھا جو حضرت ابراہیم کو دکھایا گیا کہ جیسے اب وہ دنیاوی معاملات سے ان کو بالکل سلاٹر کر کے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ٹورڈز گاڈ، یعنی اس خواب کی تعبیر تھی۔ یعنی اس خواب کے بارے میں آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وہ عام طور سے تمثیل کے اسلوب میں ہوتے ہیں، وہ تمثیل ہوتی ہے، کوئی پیرابل ہوتا ہے، کوئی امیجری ہوتی ہے۔ تو امیجری یہ تھی کہ آپ اس خواب میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے سے کاٹ رہے ہیں ایک لحاظ سے، اور اس بیت اللہ کی جو ذمہ داری ہے، اس کسٹوڈین شپ ہے، اس کے لیے آپ ان کو معمور کر رہے ہیں، دنیاوی تمام جو رسپانسبلٹیز ہیں ان سے آزاد کر رہے ہیں۔ یہ خواب دکھایا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس خواب کو، جو کہ آزمائش تھی ان کی، قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان ھذا لھو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی، تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر کرنے کے بجائے اس خواب پہ لٹرلی عمل کرنے کا ارادہ کیا، اور حضرت اسماعیل کو لے گئے۔ میں معلوم ہے کہ مروہ کی پہاڑی پہ انہوں نے ان کو لٹایا، ان کو چت کر دیا، اور ابھی وہ ان پہ چھری چلانا ہی والے تھے، اور چھری چلانے سے پہلے دیکھیے انہوں نے اپنے بیٹے سے ہی یہ کہا۔ تو حضرت اسماعیل نے جو اس وقت لگ بھگ 14 سال کی عمر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو رب نے حکم دیا ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی میں اس معاملے میں بالکل چوں نہیں کروں گا۔ تو یہ واقعہ ہونے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مخاطب کرے کہا کہ صدقت رویا، ابراہیم کیا کر رہے ہو، تم تو خواب کو سچا کر دکھا رہے ہو، یہ خواب سچ کرنے کا کے لیے نہیں تھا، یہ تو ایک تمثیل تھی اس چیز سے کہ تم نے اس بیٹے کے سے کوئی دنیاوی خدمت نہیں لینی، بلکہ خانہ کعبہ کی جو خدمت ہے اس کے لیے اس کو عام کرنا ہے، خاص کرنا ہے۔ لیکن یہ سوچ لیجئے کہ اور یہ دیکھیے کہ 80 سال کی عمر میں ان کی اولاد ہوئی ہے۔ بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی عمر بہت ہو چکی ہوئی تھی، ان کی جو بیوی ہیں وہ بانجھ ہو چکی ہوئی تھیں، اور جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو ایک معجزے سے کم نہیں تھا، یعنی وہ اس عمر تک 80 سال کی عمر تک بے اولاد تھے۔ ان کو جب بیٹا دیا گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی چاہت سے وہ بیٹا ان کو ملا، اور اس کے باوجود جب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یعنی کہا تو یہ نہیں گیا تھا، کہا تو ان کو تمثیل میں یہ گیا تھا کہ آپ نے اللہ کے لیے اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، لیکن وہ اس آزمائش کو پورا کرنے کی خاطر انہوں نے اس کو لٹرل انٹرپریٹ کیا، جو مشکل تھا۔ یعنی دو چیزیں ہو سکتی تھی نا، یا خواب کو وہ تمثیل کے مفہوم میں لیتے اور انٹرپریٹ کرتے، یا خواب کو وہ لٹرل لیتے اور جو خواب کہہ رہا ہے اس کو سر انجام دیتے۔ تو انہوں نے مشکل رستہ اختیار کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہونے نہیں دیا، لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں ایک بچہ جو 80 سال کی عمر میں پیدا ہوا، ان کی اپنی جو بہت چاہت کے بعد، اور اس کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بار بار یہ ویژن آئی تو وہ کرنے کے لیے انہوں نے ارادہ کر دیا۔ تو یہ مطلب ہماری شاید کیپیسٹی کے بیانڈ ہے کہ ہم امیجن کر سکیں کیسے اللہ تعالیٰ کے ذلیل القدر پیغمبر نے یہ کام کیا۔ تو یہ ایک اتنی بڑی آزمائش تھی کہ اس کے میں جب پورا اترے تو اسی کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو آزمائشیں ہیں آگ میں ڈالے جانے والی کی، اور بیٹے کو خدا کی قربانی میں پیش کرنے سے دریغ نہ کرنے کی، یہ تو اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ ہیومنلی کوئی آدمی اگر سوچے بھی تو اس کے لیے ایک بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان پہ آزمائشیں آئیں۔ انہوں نے ظاہر ہے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ عراق کے شہر کو چھوڑیں اور جائیں، اور کنعان کی سرزمین جو فلسطین کی سرزمین کہلاتی ہے وہاں ہجرت کر کے جائیں، اور ان کو اپنے ظاہر وہاں آباد کرنا مقصود تھا کہ وہ جزیرہ مائع عرب میں ایک بیٹے کو آباد کریں، دوسرے بیٹے کو وہ فلسطین جا کے آباد کریں۔ انہوں نے دونوں بیٹوں کو لیا، ایک کو انہوں نے عرب میں چھوڑا، دوسرے کو انہوں نے فلسطین میں چھوڑا۔ مقصد یہ تھا کہ دونوں سرزمین جو ہیں سرزمینیں ان پہ ان کی ایک ایک اولاد جو ہے، یعنی ایک ایک جو بیٹا ہے وہ وہاں پلے بڑھے اور ان کی نسل وہاں سے جائے۔ اس دوران میں ان کو بہت ساری آزمائشیں پیش آئیں۔ جب یہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سفر کر کے وہ جا رہے تھے تو رستے میں جس بادشاہ سے ان کا ٹاکرا ہوا اور جس طریقے سے ان کو اپنی بیوی کے بارے میں معاملہ کرنا پڑا اس بادشاہ کی دست برد سے بچانے کے لیے، ایک شدید آزمائش تھی۔
تو خیر یہ وہ غیر معمولی آزمائشیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ میاں نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ جو کام کیا ہے یہ اتنا عظیم کام ہے، اتنا عظیم کام ہے کہ اس کے بعد اب میں تمہیں دنیا کا امام، انی جاعلوک للناس اماما، میں لوگوں کی کے اوپر تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیے کہ ان کی یہ حیثیت ہے حضرت ابراہیم کی کہ آج بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو درود ابراہیمی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اس میں کیا الفاظ ہیں کہ اللہم بارک کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم کی شخصیت کو اتنا غیر معمولی ٹریبیوٹ پیش کیا یہ کہہ کے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، وہ بھی جب دعا کرتے ہیں، جو دعا کا سلیقہ انہوں نے مسلمانوں کو سکھایا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ جب دعا کریں تو کہیں کہ اللہ بارک کما بارکت علی ابراہیم، آپ جو برکت دیجئے جیسے کہ آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو برکت دی ہے۔ تو سیمپل اور ایگزامپل انہی کو بنایا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب لوگوں نے فضیلت انبیاء کی بحث کی تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذاکا ابراہیم، میں تو اس سلسلے میں اگر فضیلت ابراہیم کی اول تو بحث ہی بے معنی ہے، قرآن نے روکا ہوا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا نبی کون ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ۔ تو خیر یہ جو پس منظر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو یہ منصب تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں دیا، لیکن یہ کہا کہ اگر آپ کی اولاد اسی کو نبھائے گی جیسے کہ آپ نے نبھایا، اور آپ نے اس کو اپنی ذاتی کیپیسٹی میں نبھایا، لیکن اگر آپ کی اولاد اجتماعی کیپیسٹی میں اس کو نبھائے گی تو پھر ہم اس کو دنیا کی امامت دے دیں گے۔ یہ وہ غیر معمولی انتظام تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس اہتمام کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ یہ بتایا جائے کہ ان کو ذمہ داری دی گئی۔ وہ ذمہ داری کی کیا نوعیت تھی وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر نے اس ذمہ داری کے حوالے سے اپنی جو امت کو ٹرین کیا اور بتایا کہ آپ نے اس امت کو کیسے آگے بڑھنا ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں معلوم ہے کہ سورہ بقرہ میں آپ نے دعا کی اور یہ کہا کہ میری اپنی نسل سے ایک ایسا پیغمبر پیدا ہو کہ جس کا نام انہوں نے خود رکھا، کہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ اس امت کا نام امت مسلمہ ہے ہونا چاہیے، اور ان کی ضروریت سے یعنی امت مسلمہ کے اندر جو لوگ پیدا ہوں ان کو ہم مسلمان کہلائیں۔ تو جو ہم آیت آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ جو نام مسلمان ہے یہ اصل میں حضرت ابراہیم کا رکھا گیا ہے۔ تو قرآن کی آیت آپ کو بتائے گی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا ہے، نے رکھا مسلمان، یا یہ اس زمانے میں پیدا ہوا، بلکہ حضرت ابراہیم نے اس نام سے موسوم کیا، اور یہ اس دعا کا نتیجہ تھا کہ جو انہوں نے ایک آخری پیغمبر کے لیے کہا تھا کہ میری ضروریت سے ایک آخری پیغمبر اٹھا جو کہ اس امت مسلمہ کے اندر سے ہو۔ تو یہ ایک پس منظر اگر آپ نے تھوڑا سا جان لیا ہے تو آئیے اب ہم جو اس تحقیق کو جو فرائض اسکالرز نے کی ہے، جس کے بہت دور تک ریپرکشنز ہیں اگر ہم ان کو نہ سمجھیں، اور قرآن مجید کے جو بعض حصے ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کے اسٹریسز کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر یہ پس منظر نہ معلوم ہو تو جیسے قانون اتمام حجت کے نہ معلوم ہونے کے نتیجے میں ملا عمر اور اسامہ بن لادن اور ابو بکر بغدادی اور بہت سارے ایسے لوگوں نے ان آیتوں کا مفہوم یہ لیا کہ ہم بھی ان کے ایسے ہی مخاطب ہیں جیسے پیغمبر مخاطب ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں بھی تلوار اٹھا کے دشمن کو زہر کرنا ہے۔ تو جیسے وہاں وہ غلط فہمی پیدا ہوئی، ویسے ہی وہ غلط فہمی کا ایک فیز یا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اولاد ابراہیم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ کی نوعیت جو تھی وہ کیا تھی، اور کس طرح سے دو شاخوں کے اندر تقسیم ہوا، اور کیسے پہلے بنی اسرائیل کو وہ اس منصب پہ فائز کیا گیا، جب وہ اس منصب پہ پورا نہیں اترے تو اس کے بعد ان کو معزول کیا گیا اور بنی اسماعیل کو فائز کیا گیا، اور پھر دونوں کے لیے علاقے الگ الگ کر دیے، اور وہ علاقے جو ہیں ایک سرزمین عرب تھا جو آپ عربیہ کہتے ہیں جس کو، جو وہ عرب نہیں ہے جس کو آپ آج دیکھتے ہیں نقشے میں، پرانے زمانے کا جو عرب تھا وہ اس سے بہت وسیع تھا، جس میں جس چیز کو ہم سرزمین عرب کہتے ہیں، اور دوسرا جو ان کی شاخ تھی وہ بنی اسرائیل ہیں جو بنو اسحاق ہیں جن کو فلسطین میں بسایا گیا، اور کس طریقے سے ان دونوں کو توحید کے مراکز قرار دے کے ایک کے بعد ایک پہلے یہ جو حیثیت ہے یہ فلسطین کو حاصل تھی، یہ کنعان کی سرزمین کو حاصل تھی، اور اس کے بعد یہ سب جزیرہ نماں عرب کو حاصل رہی باری باری، اور دونوں کی دونوں جو شاخیں ہیں ان کو یہ موقع دیا گیا کہ اگر وہ اس چیز کو یعنی اس قانون کو سمجھتی ہیں تو پھر وہ جو دنیا کی امامت عطا ہوئی تھی ان کے ابو الآبا کو حضرت ابراہیم کو، وہ آپ کو بھی عطا ہو جائے گی، البتہ اس میں آپ کو اقدام نہیں کرنا ہوگا، وہ آپ کو خداوند تعالیٰ ایک انعام کے طور پہ دیں گے۔ آئیے ہم اس کچھ تمہید اور پس منظر کے بعد
یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو استاد جاوید احمد غامدی نے بیان کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جس جگہ سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے یہ سورہ حج کی آخری آیات ہیں، اور یہ بتایا کہ کیسے جو اولاد ابراہیم ہیں، جس کو ہم ذریت ابراہیم کہتے ہیں، جس کو ہم بنو ابراہیم کہتے ہیں، ان کو اس منصب پہ فائز کیا گیا. تو اس کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اور مزید یہ کہ اپنے منصب کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو. اب دیکھیے اس سے ایک اور چیز کو بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں اکثر جگہ جہاں پہ جہاد کا ورڈ آیا ہے وہ ہر جگہ قتال کے مفہوم میں نہیں آیا، یعنی ہر جگہ تلوار سونت کے لڑنے کے مفہوم میں نہیں آیا، بلکہ اسٹرائیو کرنا یا کوشش کرنے کے مفہوم میں آیا ہے اور جد و جہد کرنے کے مفہوم میں آیا، جیسے کہ یہاں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ جد و جہد کرو، جیسے کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے. اور پھر دیکھیے اس کے الفاظ آئیں گے. یہ جو آیت ہے سورہ حج میں، یہ بنی اسماعیل کو کہی جا رہی ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید تو اپنے دور کی جو کتاب ہے اس کے سامنے تو بنی اسماعیل کھڑے ہیں نا، یعنی سامنے حضرت اسماعیل کی اولاد کھڑی ہے جو مشرکین عرب تھے، جو مکہ میں آباد تھے. جو بنی اسرائیل ہیں، یہ آپ سمجھ لیجئے یہ جو اس وقت جو انبیاء کی جو پوری کی پوری انیکٹوٹ ہے، یہ اس جگہ پہ پہنچی ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی گئی، وہ یعنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں قاصر رہے. 2000 سال تک ان میں انبیاء بھی آتے رہے، ان کو جھنجھوڑتے رہے. کسی زمانے میں وہ سنبھل گئے، کسی زمانے میں نہیں سمجھے، لیکن زیادہ تر زمانہ وہ تھا کہ وہ بہرحال نہیں سنبھلے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. بالآخر آخری جو پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے تھے وہ تھے مسیح تھے، اور ان کو بھی انہوں نے یعنی یہ نہیں کیا کہ مان لیا، بلکہ ان کو سلیب دینے کی کوشش کی، ان کو مارنے کی کوشش کی، اور باتیں کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ اس 2000 سال کی تاریخ کا جو ان کا پورے کا پورا کردار تھا، اس کے نتیجے میں ان کو معزول کر دیا گیا ایک لحاظ سے. they were deposed from their position. اس کے بعد اب یہ آیت بنی اسماعیل کو مخاطب کریے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بنو اسحاق یعنی بنی اسرائیل، بنو اسحاق اور بنی اسرائیل ایک ہی چیز ہے. اسرائیل یعقوب کا لقب ہے، اسحاق یعقوب کے والد ہیں، تو ان کو بنو اسحاق بھی کہہ لیتے ہیں اور بنو اسرائیل بھی کہہ لیتے ہیں. اور بنی کا جو ورڈ ہے یہ صرف ایک یہ سمجھ لیجیے کہ نسبی حالت میں یا یہ جرری حالت میں بولا جاتا ہے. گرامر کی اصطلاح ہے کہ جب پہلے کوئی مضاف آ رہا ہوگا تو آگے اس طرح سے بولا جائے گا، ورنہ بنو اور بنی کا مطلب ایک ہی ہے. تو بنو ابراہیم یا بنی ابراہیم، بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل، یہ یعنی اپنی اس جب حیثیت سے معزول ہوئے ہیں. تو اب یہ سورہ حج جو ہے یہ آگے ان کو بنی اسماعیل کو کہہ رہی ہے کہ ان کا عہد پورا ہو گیا، ان کی باری پوری ہوگی، اور وہ جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا وہ ان کے لحاظ ان کی حد تک تو پورا ہو گیا، اور یہ معزول ٹھہرے ہیں. اب یہ آپ کو چنا جا رہا ہے. یہ دیکھیے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے وہ کیا ہے؟ وَاجْتَبَاكُمْ Now you have been chosen. یعنی بنی اسماعیل جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو سامنے کھڑے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور جو شریعت تمہیں عطا فرمائی ہے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود نے اپنی شریعت کے اندر کچ بیسیاں کر کر کے اور سوالات کر کر کے اور سزاؤں کو بھگت کے بہت ساری چیزیں اپنے پہ ناجائز قرار دے دی تھی، اور بہت ساری چیزیں قرآن نے ان پر یعنی ہمیں معلوم قرآن میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حرام کر دی گئی تھی، جو بالکل جائز تھی. جیسے گوشت کے بعض حصے تھے جو جانوروں کے لگے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا کہ ذالک ببغیہم، تمہاری سرکشی کی وجہ سے ان کو تمہارے اوپر پروہیبٹ کر رہے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ وجعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی تمہارے اس دین میں پھر کوئی تنگی نہیں ہے. بنی اسماعیل کو کہا گیا کہ یہ جو تنگی بنی اسرائیل کی تھی کہ وہ ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، آپ کی اس تنگی جیسے کہ ان کو تھی وہ بالکل آپ کے ہاں نہیں ہوگی اگر آپ سیدھے راستے پہ قائم رہیں گے. اس کے بعد یہ کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت تمہارے لیے پسند فرمائی ہے. یعنی ملت ابراہیم سے پہلے ظاہر ہے کہ ایک فعل حذف ہے کہ استفا اس کا بھی کیا ہوا ہے، اجتبا اس کا بھی کیا ہوا ہے، اور تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی ملت کو پسند فرمایا ہے. یعنی تم سے پہلے کون تھے؟ وہ بنی اسرائیل تھے، اب تم انہی کے وارث ہو. اور یہ کہا گیا ہوا سماکم المسلمین. اب یہ وہی جو بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ کا نام ابراہیم نے مسلمان رکھا، آپ تھے، یعنی بنی اسماعیل کو کہا جا رہا ہے he has named you as Muslims. پھر کہا جا رہا ہے من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی، یعنی اس سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کے نزول سے پہلے جو تورات اور انجیل میں بھی آپ کا نام مسلمان ہے، وفی ھذا اور فی ھذا القرآن، اس قرآن میں بھی آپ کا نام مسلمان ہے. اور یہ کیوں یہ آپ کو چن لیا گیا ہے؟ یہ اب اس کی علت بیان، اس کی کاز بیان ہو رہی ہے کہ why have you been chosen.
اس لیے چن لیا گیا ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اس لیے چن لیا ہے کہ رسول تم پر اس دین کی گواہی دے اور دنیا کے سب لوگوں پر تم اس کو گواہی دینے والے بنو. یہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کو چن لیا گیا ہے. اس کی اب تشریح تھوڑی سی ہم جو استاذ نے بیان کی ہے وہ ہم ابھی چاہتے ہیں کہ ہم ان سے جان لیں. اور یہ جو تشریح ہے اس کی جو تفصیل ہے وہ انہوں نے اپنی کتاب قانون دعوت میں بیان کی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قانون دعوت میں انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہے جس کا نام ذریت ابراہیم کی دعوت ہے. یہ جو ذریت ابراہیم کی دعوت کے پہلو سے میں آپ کو بتا دوں کہ جب انہوں نے اس چیپٹر کو لکھا، دعوت سے مراد دین کی دعوت ہے، پریچنگ، لا آف پریچنگ. تو اس کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے کہ جو لا آف پریچنگ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اٹ شڈ ناٹ بی انڈرسٹوڈ کہ یہ پریچنگ کی ذمہ داری ہر ایک کی برابر ہے. تو اس کو انہوں نے تقسیم کیا ہے کہ دیکھیے جو دین پہنچانے کی یا دین کی طرف انوائٹ کرنے کی ایک وہ ذمہ داری ہے جو فرد پر عائد ہوتی ہے، وہ الگ ہے. ایک وہ ہے جو علماء پہ عائد ہوتی ہے، وہ الگ ہے، وہ اسکالرز کی ہے. ایک وہ ہے کہ جو ریاست کے سربراہ پہ عائد ہوتی ہے، وہ الگ ہے. اور ایک وہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک وہ دعوت بھی ہے کہ جو رسولوں پہ عائد ہوتی ہے، جو بالکل یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک رسول کے پہلو سے الگ ہے. اور پھر ایک وہ دعوت ہے اس کو ہم حضرت ابراہیم کی یا اولاد ابراہیم کی دعوت کہہ سکتے ہیں. تو ان سب کے ضوابط اور قوانین الگ الگ ہیں. تو جو ذمہ داریاں اولاد ابراہیم کی ہیں، اور دیکھیے میں ورڈ بولتا ہوں اولاد ابراہیم یا ذریت ابراہیم یا بنو ابراہیم، تو یہ اپنی کلیکٹیو کیپیسٹی میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے لیے اکٹھا بولا جاتا ہے. صرف اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی گئی، اس کے بعد بنی اسماعیل کو دی گئی، لیکن کلیکٹیولی دونوں ہی اس ذمہ داری پر الگ الگ فائز رہے ہیں. سو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو طریقہ ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. اور اس کو جب انہوں نے بیان کیا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز آپ ان کے اپنے الفاظ میں جان لیں کہ وہ اس پوری بات کو کیسے بیان کر رہے ہیں. یہ آیت تو ہم نے پڑھ لی ہے، آپ ذرا دیکھیے کہ اس آیت کے تحت وہ کیا لکھتے ہیں. یہ دعوت وہی شہادت ہے جس کا ذکر اس سے پہلے پیغمبر کی دعوت میں ہوا. یعنی پیغمبر کی دعوت میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ دین کی گواہ بن کے آتے ہیں، محض دین کے پہنچانے والے نہیں بلکہ وہ دین کی گواہی دیتے ہیں. اور وہ گواہی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ جیسے پیغمبر دین کی گواہی دیتے ہیں بالکل ویسے ہی یہ امت جو ہے اس دین کی گواہی کے منصب پہ فائز ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ سورہ حج کی اس آیت میں قرآن نے بتایا ہے کہ ذریت ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کے لیے اسی طرح منتخب کیا، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو جد و جہد انہوں نے کی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جد و جہد کا جو حکم دیا ہے یعنی اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں انہوں نے اس کو جد و جہد کا جو حکم دیا ہے، جس طرح وہ بنی آدم میں سے بعض ذلیل القدر ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے. چنانچہ فرمایا، یہ وہی آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. دیکھیے یہاں آل ابراہیم کا ورڈز آ گئے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے جیسے آدم اور نوح کو چنا ہے. دیکھیے اس کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے. اس میں شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم اور عمران کے خاندان کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی رہنمائی کے لیے منتخب کر لیا ہے. تو یہ اس کو آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پہ یہ الفاظ آئے ہیں، اور بعض جگہوں پہ یہ جو الفاظ آئے ہیں وہ اس مفہوم میں آئے کہ فضلتکم علی العالمین. سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے تو یہ آیت کئی جگہ پہ ریپیٹ ہوئی ہے، یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی. فضیلت کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی آپ کو سپیریئر بنایا، بلکہ اس رسپانسبلٹی میں آپ کو چن لیا ہے کہ آپ نے دنیا کو کی رہنمائی کرنی ہے. تو یہ ایک تفضیل ہے آپ کی، یہ ایک برتری ہے، آپ کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے. تو یہ دیکھیے یہ آیت ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آیت اصل یہ بتا رہی ہے کہ جو حیثیت انبیاء کو حاصل تھی انڈیویجول کیپیسٹی میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، جیسے ہم نے آدم کو استفا کیا، چن لیا رہنمائی کے لیے، اور نوح کو چن لیا، ویسے ہی آل ابراہیم و آل عمران. آل عمران کا ذکر تو الگ سے آیا، میں نے جیسے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ حضرت عمران جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کے نانا ہے، حضرت مریم کے والد ہیں. تو یہ تو ظاہر ایک سب سیٹ ہے اولاد ابراہیم کا. یہ اللہ قرآن کا ایک عام اسلوب ہے کہ جب کسی کی طرف سٹریس کرنا ہو یا اس کی تخصیص کرنی ہو تو اس کو الگ سے بیان کر دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں عطف العام علی الخاص، یعنی ایک چیز جو کہ خاص ہے اس پہ، یعنی ایک عام پہ خاص چیز کو الگ سے نکال کے بیان کر دیتے ہیں. کہ قرآن مجید نے اولاد ابراہیم کو اصل میں فائز کیا تھا، اسی اولاد ابراہیم کے اندر اولاد عمران بھی ہیں. تو چونکہ سورہ آل عمران جس میں یہ سورہ ہے وہاں پہ نصارہ زیر بحث ہیں،
وہاں پہ ان کی جو پوری چارج شیٹ ہے وہ بیان کی گئی، اس وجہ سے ان کو نمایاں کر دیا گیا۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ملا ہمارے ماضی کے اسکالرز میں، جس کی وجہ سے یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ ذریت ابراہیم کی جو حیثیت جس طرح سے فرائی اسکالرز نے بیان کی ہے، اور بالخصوص جو تیسرے نمبر پہ ہمارے فرائی اسکالر ہیں استاد جاوید احمد غامدی، اس طرح سے انہوں نے اپنے دونوں اساتذہ کی بات کو سم اپ کر کے پریسائز کیا ہے۔ یہ آپ اگر پرانی تفاسیر میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ اس طرح سے نہیں نظر آئے گا کہ ذریت ابراہیم یا اولاد ابراہیم یا بنو ابراہیم کا جو خاص سٹیٹس ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ کیا گیا، اور یہ جو سٹیٹس ہے اس کو یعنی یہ بیان کیا گیا کہ اس کا استفاء میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس لیے ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم ان آزمائشوں میں پورا اترے، اور یہی اگر رویہ ان کی اولاد کا رہا تو جس طرح سے حضرت ابراہیم دنیا کے امام ایک لحاظ سے بنائے گئے تھے، ان کے اندر سے آپ دیکھیے جو ان کی امامت کی نوعیت کیا تھی کہ ان کے بیٹے بھی نبی تھے، ان کے پوتے بھی نبی ہیں، ان کے پر پوتے بھی نبی ہیں، یہ سلسلہ یوسف تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاص حیثیت حاصل ہے جو کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہے اس طرح سے، تو ان کو دنیا کا اس لحاظ سے دنیا کی امتوں کا امام بنا دیا گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ریئلائز کیا یا جس کو پک اپ کیا ہے فرائی اسکالرز نے، کہا ہے کہ اس حیثیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو قرآن کی بہت ساری آیتوں کے بارے میں آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اولاد ابراہیم یا بنو ابراہیم کی منصب کیوں دیا جا رہا ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بعض ذمہ داریاں ہیں وہ ان پر کیسے عائد ہوتی ہیں، اور جو اس کی ایکسٹینشن میں ہمارے پہ بھی عائد ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو بنی اسماعیل نہیں ہیں، یعنی ہم بائی ایکسٹینشن کیونکہ ان کے اندر شامل ہو گئے ہیں، اسی مذہب کو ہم نے اختیار کر لیا ہے، تو بائی ایکسٹینشن ہم بنی اسماعیل۔ اس وقت اگر آپ پوچھیں کہ بنی اسماعیل کہاں پائے جا رہے ہیں تو جیسے عرب پورا کا پورا ہی بنو اسماعیل ہے، یہ جو ہاشمی خاندان جہاں جہاں جیسے مراکش ہے یا اردن کے بعض علاقے ہیں وہاں پہ یہ بکھرے ہوئے موجود ہیں۔ تو یہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بنو ہاشم ہے، جو بنو ہاشم بذات خود آپ کو پتا ہے کہ یہ بنی اسماعیل ہے۔ تو یہ اپنی کلیکٹیو کیپیسٹی میں اس طرح سے بہیو نہیں کر رہے، اور اس وقت جو باقی مسلمان ہیں جو اصل میں اسی فولڈ میں اب داخل ہو گئے ہیں، تو طبعاً ہم یہ کہیں گے سیکنڈریلی وہ بھی اسی ذمہ داری میں شریک ہو گئے ہیں۔ تو میں اس کہہ رہا تھا کہ اس چیز کو جس طرح سے استاد نے بیان کیا اس کو ذرا ان کی ہم اپنی زبان سے بھی سن لیں۔ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر کی دعوت کے زیر عنوان ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ شہادت محض تبلیغ و دعوت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خدا کی دینونت کا ظہور بھی ہے۔ دینونت کا کیا مطلب ہے؟ دنیاوی جزا و سزا۔ یہ ورڈ استاد بہت یوز کرتے ہیں، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ دینونت کا مطلب ہے دنیا میں جو جزا و سزا واقع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دینونت، یا انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں ورلڈلی ججمنٹ۔ قرآن مجید اور دوسرے الہامی صحائف میں اس کی جو تاریخ بیان ہوئی ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں نہ صرف قرآن میں بلکہ تورات اور انجیل میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے اس کا پہلا ظہور سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت میں ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام قوموں میں وقتاً فوقتاً اپنے رسول اسی دینونت کے ظہور کے لیے بھیجے، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم کی بعثت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب یہ منصب ان کی ذریت کو، ذریت کا کیا مطلب ہے؟ اولاد کو بحیثیت جماعت عطا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے دین کی حجت سارے عالم پر قائم کی جائے گی۔ قرآن اور بائبل دونوں میں اس عالمی دینونت کی سرگزشت بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ قرآن نے تین و زیتون، طور سینین اور مکہ کے شہر امین کی قسم میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ یہ سورہ 3 کی جو قسمیں ہیں جو گواہی کے طور پہ آئی ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیے انہوں نے سورہ کو نیچے کوٹ بھی کر دیا ہے۔ تو یہ 3 مقامات ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ دیکھیے اولاد ابراہیم ان تینوں مقامات میں ان کی جب ابتدا ہوئی یا وہ پروان چڑھی تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ اب وہ اس کی تفصیل کر رہے ہیں۔ 3 زیتون، طور سینین اور مکہ، یہ تینوں زیتون تو ایک ہی چیز ہے، طور سینین دوسری چیز ہے، مکہ کا جو شہر یہ تیسری چیز کو بلد امین قرآن نے کہا ہے۔ تو تینوں زیتون کی تفصیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 3 تو اس پہاڑ کا نام ہے جو وہاں پہ واقع ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو جس کو آپ زیتون کہتے ہیں، یعنی زیتون وہ پہاڑ ہے، سوری میں زیتون 3 نہیں زیتون ہے، زیتون جس کو آپ کہتے ہیں کوہ زیتون جو جس کا ذکر بائبل میں آیا، وہ پہاڑ ہے جہاں مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے منکرین پر قیامت کے لیے عذاب کا فیصلہ سنایا گیا، اور بنی اسرائیل میں سے ان کے ماننے والوں کی ایک نئی امت نصارہ کی ابتدا ہوئی۔ تو پہلی قسم جو ہے نا سورہ 3 کی، وہ کیا کہتی ہے کہ 3 اور زیتون گواہ ہیں، یعنی 3 اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں۔ تو اصل میں تو پہاڑ جو ہے وہ زیتون کا ہے، 3 اصل میں وہ بستی ہے۔ دیکھیے نیچے انہوں نے اس کا لکھ بھی دیا ہے حوالہ کہ اس میں یہ جو ہے نا بیتھ فیغ اس کا نام ہے، کہ یہ عربی زبان میں 3 کو کہتے ہیں، اور لوکا کی جو انجیل ہے گاسپل آف لوک، اس میں مسیح علیہ السلام جب یروشلم میں آئے تو اس شہر میں داخل ہو کر اسی جگہ پہ ٹھہرے تھے۔ تو اصل میں 3 اصل میں اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں وہ ٹھہرے تھے۔
لیکن زیتون اس پہاڑ کا نام ہے کہ جہاں عیسیٰ کو جب دنیا سے لے جایا گیا، اس کے بعد اسی پہاڑ پہ ان کے منکرین کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا، اور بنی اسرائیل میں سے ان کے ماننے والوں کی ایک نئی امت نصارہ کی ابتدا ہوئی۔ یہ پہلی جو قسم ہے، تین کی وہ شرح کر رہے ہیں کہ تین اسی پر واقع ایک گاؤں ہے، یعنی زیتون کی پہاڑی پر ایک گاؤں ہے جس کو تین کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں مل کے ایک ہی چیز ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی گواہی کے بارے میں بتا رہے ہیں، کس طرح سے ایک نئی امت کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد وہ اگلی قسم کو ایکسپلین کر رہے ہیں، جبل طور۔ یہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے نا، طور سینین۔ تو جبل طور میں کے بارے میں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نے بحیثیت امت اپنی زندگی اسی پہاڑ سے شروع کی، یعنی انہوں نے اپنی زندگی اسی پہاڑ سے شروع کی، اور ام القریٰ مکہ سے بنی اسماعیل نے اپنی قومی زندگی کا آغاز کیا، اور خدا کی زمین پر اس کی عبادت کے اولین مرکز یعنی بیت الحرام کی تولیت انہیں عطا ہوئی۔ تولیت کا مطلب ہے کسٹوڈین شپ، یعنی آپ دیکھیے یہ تین مقامات ہیں۔ نمبر 1 کون سا ہے؟ زیتون کا پہاڑ، جہاں پہ تین کی بستی یا گاؤں ہے، وہاں حضرت جو عیسیٰ ہیں ان کے جو قوم پر دینونت کا نفاذ ہوا یا دنیاوی عذاب آیا، یہ دونوں یہ پہاڑ اور یہ بستی اسی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد کون سا ہے؟ وہ طور سینین ہے۔ تو طور سینین کون ہے؟ کون سا جبل ہے؟ یعنی وہ پہاڑ ہے جو طور کا پہاڑ ہے، جہاں پہ بنی اسرائیل نے اپنی زندگی کا آغاز کیا امت کے لحاظ سے۔ اور تیسری جو جگہ کون سی ہے؟ وہ حاض البلد الامین، یہ مکہ جہاں پہ بنی اسماعیل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں جو یہاں آباد تھے، انہوں نے اپنی قومی زندگی کا آغاز کیا، اور خدا کی زمین پر اس کی عبادت کے اولین مرکز یعنی بیت الحرام کی تولیت یا کسٹوڈین شپ انہیں عطا ہوئی۔ اس سے واضح ہے کہ یہ تینوں ذریت ابراہیم کے لیے خدا کی دینونت کے مقامات ظہور ہیں، یعنی تینوں کے تینوں جو ہیں یہ مقامات ظہور ہیں۔ قرآن نے ان کی شہادت پیش کر کے فرمایا کہ دنیا میں اس جزا و سزا کو دیکھنے کے بعد وہ کیا چیز ہے جو قیامت میں خدا کی جزا و سزا کو جھٹلا سکتی ہے۔ تو گویا سورہ 3 کی جو یہ حیثیت ہے، اس میں بنی اسماعیل کو اس طرح سے پیش کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ بنی اسماعیل کے علاوہ جو بنی اسرائیل تھے، جنہوں نے ظاہر ہے کہ دونوں نے مل کے بنو ابراہیم کو کانسٹیٹیوٹ کیا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ تو یہ اصل میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اس اجتماعی کیپیسٹی میں دین کو قائم رکھیں گے تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس کو پھر انہوں نے تفصیل سے ایک اور جگہ بیان کیا، اور یہ کہا ہے کہ دیکھیے یہی وہ بات ہے کہ جس کو یوں آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ ایک اور مقام پہ اس طرح سے بیان کیا ہے قرآن مجید کے، جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ تو سورہ بقرہ میں جب بنی اسماعیل کو اسی بنیاد پہ امت وسط کہا گیا، اور اس کی جو آیت ہے ظاہر ہے وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ آیت ہم پہلے بھی اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور یہی جو آیت ہے یعنی اس قسم کی ایک آیت سورہ آل عمران میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ ایک بہترین امت ہیں جو یعنی اس مقصد کے لیے نکالے گئے ہیں۔ یہاں مراد ظاہر ہے صحابہ کرام ہے یا بنی اسماعیل کی وہ امت ہے۔ تو یہ بنی اسماعیل کی یہ وہی کیپیسٹی ہے، یہ وہی ان کی جو ذمہ داری ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ذریت ابراہیم کا یہی منصب ہے جس کے تحت اگر اگر حق پر قائم ہو اور اسے بے کم و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ دنیا کی سب قوموں تک پہنچاتی رہے، تو ان کے نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان قوموں پر اسے غلبہ عطا فرماتے ہیں، اور اس سے انحراف کرے تو انہی کے ذریعے سے ذلت اور محکومی کی عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس حق کو قائم کرنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک امامت کے منصب پہ فائز کریں گے، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو جن قوموں کو آپ نے حق پہنچانا تھا انہی سے آپ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں اس وقت اسی عذاب سے دوچار ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل تو اس لیے دوچار ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح کا بھی انکار کیا، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، اور بنی اسماعیل اس لیے دوچار ہے کہ اگرچہ انہوں نے سب پیغمبروں کو مان لیا، لیکن ان کا جو اجتماعی رویہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو پھر بھی اسی انحراف پہ وہ آج بھی اس طرح سے قائم ہیں، اور ان کی جو اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے، ان کی جو حرکتیں ہیں، اس کے نتیجے میں آج بھی وہ اجتماعی کیپیسٹی میں حق کو نہ پہنچا رہے ہیں، نہ ان کے اپنے اندر وہ حق کا نظام قائم ہے۔ اب میں خاتون حضرات آپ کو ایک چیز چاہتا ہوں کہ بائبل سے بھی جاننا، جس کو استاذ نے کوٹ بھی کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا ذریت ابراہیم سے کہ وہ اگر حق کو پہنچاتے رہیں گے تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں برتری دیں گے، اور اگر وہ نہیں پہنچائیں گے تو ان کو مار پڑے گی۔ تو یہ دیکھیں اس وعدے کو قرآن مجید نے ایک اور جگہ بیان کیا ہے، اور تورات نے اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے
کہ جہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو امامت کا جو فیصلہ ہوا تھا ذریت ابراہیم کے لیے اور حضرت ابراہیم کی جو آزمائشوں کے نتیجے میں، اس کو قرآن یہاں بیان کرتا ہے۔ تو دیکھیے سورہ اعراف میں اس کو وہ کیسے بیان کرتے ہیں، یہ دیکھیے سورہ مائدہ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ اپنی اجتماعی حیثیت میں، اب یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی بلکہ آپ یوں کہہ لیجیے بنو ابراہیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس میں سب شامل ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اپنی اجتماعی حیثیت میں تورات و انجیل پر اور اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے، تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے، یعنی اللہ تعالیٰ رزق کی بارش کر دیتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راستے پر قائم ہے، لیکن ان میں زیادہ وہی ہیں جن کے اعمال بہت برے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ رزق کا ہن ان پہ بس برسنا تھا، یہ رزق کی اوپر ان کی ایک لحاظ سے خدا کی طرف سے بارش ہونی تھی اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ تورات اور انجیل کو اجتماعی حیثیت میں اس کو فالو کرتے، تو یہ ان کا معاملہ تھا کہ جو اولاد ابراہیم کے ساتھ خدا نے معاملہ کر رکھا ہوا تھا کہ پھر ان کے اوپر اور نیچے سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق فراہم کرتے۔ اب یہ دیکھیے جو بک آف ڈیٹرانومی ہے، کتاب استثناء میں یہی وعدہ کیسے بیان ہوا ہے حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کے حوالے سے، خاص طور سے حضرت ابراہیم کے حوالے سے جب انہوں نے ان آزمائشوں میں پورا اترے، تو دیکھیے تورات اس کو کیسے بیان کرتی ہے، اور وہ اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے سب حکموں پر جو آج کے دن تجھ کو وہ دیتا ہے، جو میں تجھ کو دیتا ہوں، یعنی حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں اپنی بنی اسرائیل کی قوم کو، کہ تو خدا کے ان تمام حکموں کو جاں فشانی سے مان کر اس کے سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا، ابھی اس کو غور سے سنیے گا، یہ تورات بتا رہی ہے، خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھے نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی، شہر میں بھی مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو تجھ پر حملہ، یعنی خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کرے تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ They will not be able to conquer you۔ وہ تیرے مقابلے کو ایک ہی رستے سے آئیں گے، پر 7 رستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگ جائیں گے۔ یہ ان کے تتر بتر ہونے کا بیان ہے۔ اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند خدا کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی، اور خداوند تجھ کو دم نہیں، یعنی بلکہ سر ٹھہرائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تجھے دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، تمہیں بلندی کی طرف لے کے جائے گا، پستی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، اور تو پست نہیں ہے بلکہ سرفراز ہی رہے گا۔ اب آپ دیکھیے یہ تو پازیٹیو بات ہے، لیکن آگے کیا کہا ہے؟ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے، اب یہ وہ اسی قانون کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ تھا کہ اگر تم حق و عدل کو قائم کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سرفرازی دے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن تجھ کو دیتا ہے احتیاط سے عمل کرے، اب دیکھیے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی، شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا۔ خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلے کے لیے ایک ہی راستے سے جائے گا اور ان کے سامنے سے 7 رستوں سے ہو کر بھاگے گا، یہ وہ تتر بتر ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے دنیا کی تمام سلطنتوں میں تو مارا پھرے گا۔ یہ وہ بات ہے کہ جو کتاب استثناء میں، تورات میں جو بک آف ڈیٹرانومی ہے، میں اس طرح سے اتنے واشگاف الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اسی بات کو، اس کی ایک فرع ہے جس کو استاذ نے پھر ایک اور جگہ پہ بیان کیا ہے، اور یہ ان کے آپ کو اس مضمون میں مل جائے گی، یہ مقامات ہے ان کی کتاب، اس میں ایک انہوں نے چیپٹر لکھا ہے خدا کے فیصلے کے عنوان سے، اور اس میں بھی انہوں نے پھر ذریت ابراہیم یا اولاد ابراہیم کی اس خاص حیثیت کو بیان کیا ہے۔ اور دیکھیے اس حیثیت کو بیان کرتے کے موقع پہ پھر انہوں نے ایک اور بات لکھی ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کو بھی آپ سن لیں۔ یہ اس فیصلے کی ایک فرع یہ ہے، یہ فیصلہ کیا تھا؟ یہ فیصلہ یہ تھا کہ ذریت ابراہیم یا اولاد ابراہیم اگر سچائی پہ قائم رہے گی تو وہ دنیا کی امامت کرے گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی ایک فرع یہ ہے کہ فلسطین اور اس کے گرد و نواح میں کنعان کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے، کنعان وہی ہے جو فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پہ یروشلم ہے، اور جزیرہ نما عرب کا علاقہ بنی اسماعیل کے لیے خاص کر دیا ہے، تاکہ دنیا کی سب قومیں اس کے ساتھ اس کی معیت کا مشاہدہ کریں۔ معیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا اور ہدایت پائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اسی بنا پر حکم دیا گیا کہ اپنی میراث کے اس علاقے کو اس کے باشندوں سے خالی کرائیں، اس میں کسی کافر و مشرک کو زندہ نہ چھوڑیں، اور نہ اس کی سرحدوں سے متصل کسی علاقے میں کافروں اور مشرکوں کی کوئی حکومت قائم رہنے دیں۔
اللہ یہ کہ وہ ان کے باج گزار بن کے رہ جائیں، ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں، یعنی دے پے دا ٹریبیوٹ ٹو دیم. وہ اس سے انکار کریں تو سزا کے طور پر ان کے ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا. یہ ان کی سزا تھی جو اس میں بیان ہوئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کتاب استثناء میں کہ 28 میں باب میں اس حکم کی پوری تفصیل ہے. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اسی کے تحت تسلیم و انقیاد کے لیے مجبور کیا. فتح مکہ کے بعد جزیرہ نما عرب میں مشرکین کے تمام معاہدے اسی کے تحت ختم کیے گئے. لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ عرب میں سوائے اسلام کے یا سوائے توحید کے کوئی مذہب نہیں رہ سکتا. وہ ہدایت بھی اسی کے تحت دی گئی. چنانچہ سرزمین عرب میں اسی بنا پر نہ غیر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی معبد تعمیر کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کافر و مشرک کو رہنے بسنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. یہ تمام احکام توحید کے اسی مرکز سے متعلق ہیں. اس کا دنیا کے کسی دوسرے علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی دوسرے ایریا سے کوئی تعلق نہیں. آپ دیکھیے یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ یعنی ذریت ابراہیم کے دیے دو مراکز تھے، یعنی جزیرہ نما عرب اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین، یا جو جہاں پہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ کنعان کا جو علاقہ ہے. اس کے اندر رول یہ تھا کہ یہاں پہ یہ دونوں توحید کے مرکز بن کے رہیں گے. اور یہ جب توحید کے مرکز بن کے رہیں گے تو پھر اس کے بارے میں اس کو ایک مزید یہ کہا گیا کہ اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ بھی خالی کرا لیے جائیں گے. یعنی خود تو علاقہ خالی کرا لیا جائے گا، اس کے آس پاس کے علاقے بھی اگر لوگ اصرار کرتے ہیں کہ وہ مشرکانہ دین پہ رہیں گے تو وہ باج گزار بن کے رہیں گے. چنانچہ آپ دیکھیے حضرت سلیمان کا جو عمل ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے زبردستی کیوں ملکہ سبا سے یہ کہا تھا کہ وہ آتونی مسلمین، آپ اسلام لے کے آئیں. لیکن اس کے تحت سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصل میں سرزمین عرب کے جو آس پاس کا علاقہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں کہ اس کو توحید کا مرکز بننا ہے، یہ ضروری تھا کہ اس یعنی فوراً بعد جو متصل علاقہ ہے اس کو بھی خالی کرا لیا جائے اور وہاں پہ کوئی مشرک نہ رہے. اور سرزمین عرب کے اندر جب یہ کہا گیا بتوں کو توڑا گیا اور ان کو الگ الگ کر دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ لا یجتمع فیہ دینان، کہ دو دین یہاں اکٹھے نہیں رہ سکتے. چنانچہ آج بھی جزیرہ نما عرب میں یا سعودی عربیہ جو آج ظاہر کہلاتا ہے وہاں پہ آپ کوئی معبد پرمنٹلی تعمیر نہیں کر سکتے. وہ ایک توحید کا مرکز ہے. وہاں عارضی طور پہ ایمبیسیز کے لیے یا جو عارضی مستقر کے لیے وہاں آتے ہیں ان کو آپ کوئی پریئر روم تو دے سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن وہاں کوئی چرچ یا ٹیمپل یا کوئی سیناگوگ تعمیر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ توحید کا مرکز ہے. لیکن یہ حیثیت صرف اسی کو حاصل ہے، باقی دنیا کسی علاقے کو حاصل نہیں ہے. یہ دونوں توحید کے مرکز ہیں، یہ ان کے خاص احکامات. تو اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ اگر قرآن مجید کے ان سارے پہلوؤں کو ہمیں اگر ان کا پورا علم نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بنو ابراہیم کی جو خاص حیثیت ہے وہ خلط ملط ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے بعض وعدے بنو ابراہیم سے کیے ہیں وہ پھر یعنی ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں اس جگہ پہ وہ چلے جائیں گے کہ ہم نے بھی وہ اقدام کرنا ہے کہ جو رسول کے اتمام حجت کے طور پہ رسول نے کیا. جبکہ بنو ابراہیم کے بارے میں جیسے میں پہلے بھی 2 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پہ فیصلہ کر دیا تھا کہ بنو ابراہیم نے خود کو اقدام نہیں کرنا، انہوں نے صرف حق و عدل پہ قائم رہنا ہے. اس کا نتیجہ اللہ میں خود بخود برآمد کریں گے کہ ان کو سربراہی کے منصب پہ فائز کر دیں گے. اور سربراہی کا جو یہ منصب ہے اس کو میں نے بھی آپ کا وہ بیان پڑھ کے سنایا تورات میں، تو کتنا واضح ہے کہ وہ آپ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو سرفرازی دیں گے. دنیا کی جو قومیں ہیں وہ آپ کے آگے پانی پھیریں گی، وہ آپ کی خدمت کریں گی. لیکن اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر وہی دنیا کی جو قومیں ہیں وہ آپ ان کے محکوم بن جائیں گے. اور پھر استاد نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت صورتحال یہی ہے کہ ہماری محکومی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس بنو ابراہیم کا جو منصب ہمیں ملا تھا کہ ہم نے اپنے اندر حق و عدل کا نظام قائم کرنا ہے اور دین کو بے کم وقاص پہنچانا ہے، اس سے ہم ہٹ گئے ہیں. نتیجہ نکلا ہے کہ اب ہم ذلت اور محکومی کے عذاب میں جگہ جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم وہاں پائے جاتے ہیں. تو میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں خواتین حضرات، اس نوٹ کے ساتھ کہ یہ ایک بہت غیر معمولی تحقیق ہے جو فرائی اسکالرس کی ہے. اور جیسے کہ رسولوں کے اتمام حجت اور دینونت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن کے بہت سارے مقامات سمجھ میں نہیں آتے یا ان کی جو لاجک ہے سینس نہیں بنتی، بالکل ویسے ہی کہ اگر آپ اولاد ابراہیم کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا، ان کے ساتھ سرفرازی کا جو وعدہ کیا گیا، اس طرح سے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا کہ وہ کیوں ان کے لیے علاقہ خاص کیا گیا اور اس علاقے میں کسی اور ٹیمپل یا سیناگوگ یا چرچ کی اجازت نہیں دی گئی، اس کی کیا وجہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر اگلا کام آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کوئی اقدام نہیں کرنا پڑے گا، خدا اپنی اسکیم سے آپ کو دنیا کی امامت کی طرف لے جائیں گے. لیکن نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں ہی جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو میں اب آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم خواتین حضرات، اور بہت شکریہ استاد محترم
آج کی محفل بھی خوبصورت محفل ہے. اور تو پہلا سوال ہے نوید عرفان صاحب کا. پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال اصل میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابراہیم جو ہے دعوت دین کی ذمہ داری دی ہے, انہیں چنا گیا, جیسا بنی اسرائیل نے بتایا جو کہ ہم نے آپ کو دوسری قوموں پہ فضیلت دی, مطلب آپ کو چنا گیا ہے, اور وہ جو ہے بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو ہے مسلمانوں کے پر آ گئی وہ ذمہ داری. تو یہ مطلب ہماری ذمہ داری انڈیویجول ہے یا کلیکٹیولی ہے, اور اگر انڈیویجول ہے تو اسے کس طرح انجام, کیونکہ جس طرح بنی اسرائیل کا دیکھنے میں آیا وہ تو کلیکٹیولی نظر آ رہی تھی, تو پھر ہمارے ہاں ایز اے قوم یہ چیز ختم کیوں ہو گئی مطلب ابھی, اور نہ ہی ایسا کوئی انیشیٹو نظر آتا ہے کہ جس میں ایسی تحریک ہو جو دعوت کے لیے کام کرے. دیکھیے میں تو اپنی گفتگو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ یہ تو ذمہ داری ہی کلیکٹیو کیپیسٹی میں, اجتماعی کیپیسٹی میں. بنی اسماعیل کوئی ایک فرد کا نام تو نہیں ہے, تو جیسے بنی اسرائیل ایک قوم کا نام ہے اور پوری کی پوری ایک امت تھی, بالکل ویسے ہی بنی اسماعیل ایک امت ہے, ایک قوم ہے. تو یہ قومی ذمہ داری ہے جو ان کو دی گئی ہے. اس ذمہ داری سے اس وقت وہ روح گردانی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی محکومی کے اور ذلت کے کی سزا پا رہے ہیں. اور میں نے بھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ اس وقت وہ منتشر ہوئی بھی ہے, کسی ایک جگہ پہ موجود نہیں ہے, لیکن اس وقت کی جو سعودی خاندان ہے وہ بنو ہاشم ہی ہیں, اور وہ بنو ہاشم وہی ہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ ان کی شاخ اوپر بنی اسماعیل تک جہاں پہنچتی ہے. اور اسی طرح سے جو ہاشمی خاندان آپ مراکش پہ دیکھیں گے یا بعض اور جگہیں میں آپ دیکھیں گے جو پھیلے ہوئے ہیں اردن وغیرہ میں, تو یہ انہی کے باقیات ہیں, لیکن یہ اب ملکوں میں بٹ چکے ہیں, اور کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے, کوئی ایک سسٹم کے تحت وہ اس وقت نہیں موجود ہے. اور ایک سسٹم کا مطلب یہ نہیں کہ لازماً آپ کو ایک ہی یعنی ظاہر ہے کہ ارتقاء ہوتا ہے جب ملک نئے بن جاتے ہیں, تو اس کا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو ایک ہی نظام قائم کرنا ہے, بلکہ اگر آپ نے الگ الگ آپ ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں تب بھی آپ مل کے وہ ایک کلیکٹیو حیثیت میں آ سکتے ہیں. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ مختلف کنٹریز جو ہیں اگر وہ ہیں تو سب ضم ہو کے کوئی ایک امت بن جائے. مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک نظام بنے یا ایک سسٹم بنے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ بنو اسماعیل اس وقت اس طرح سے آرگنائزڈ ہے. تو یہ اس وقت نظر نہیں آ رہا, اور اس وقت بالکل اخفاء میں بھی ہے, اور ایک لحاظ سے جتنا کچھ ہے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی جو ہم دنیا کے نقشے پہ اس وقت ہم ایک محکوم قوم ہیں, اور یہ محکومی ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے, جو خدا نے اصل میں بنی ابراہیم سے وعدہ کر کے کہی تھی کہ اگر تم نے وہ کام نہیں کیا جس کی آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے تو یہ محکومی کا عذاب ہے. محکومی کا کیا مطلب ہے, آپ دوسروں کے یعنی دوسروں کے تحت آ جاتے ہیں, جس سے آپ کو گزرنا پڑے گا, اور ہم اس سے گزر رہے ہیں. جی ایک اسی کے کنٹینیوشن میں سوال میرا اٹھتا ہے کہ چونکہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں, ہندوستان کے ایک چھوٹے سے شہر اندور کا ہوں میں, اور یہاں چونکہ غیر مسلم بہت زیادہ ہیں اور مشرکین ہیں یہاں پر, تو یہاں انڈیویجولی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے اللہ کا پیغام ان تک پہنچاؤں, قرآن کا ترجمہ انہیں دینے کی کوشش کرتا ہوں, کچھ زبانی بھی بات کرتا ہوں جس میں دلیلوں سے جو ہے اللہ کا پیغام انہیں دیا جائے. تو یہ کیا انڈیویجولی اگر میں کر رہا ہوں تو وہ فریضہ ہو رہا ہے یا اس کو اجتماعی طور پہ کرنا چاہیے؟ مطلب یہ دیکھیے یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ بطور فرد کے جو ذمہ داری دین کی آپ پہ عائد ہوتی ہے, آپ کو وہ کرنا ہے, آپ وہ ڈسچارج کر رہے ہیں, وہی آپ کیری آؤٹ کر رہے ہیں. یہ جو بنی اسماعیل کی ذمہ داری ہے اس میں تو آپ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے. یہ اجتماعی حیثیت میں جب امت اس اویئرنیس میں آئے گی کہ سب مل کے وہ کام کریں, یہ تب ادا ہوگی. اس وقت وہ ادا نہیں ہو رہی ہے. آپ جو پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے ہیں یہ تو وہ چیز ہے کہ جو ایک انسان پہ ایک انڈیویجول انسان پہ جو دین کی ذمہ داری ہے پہنچانے کی, وہ جو عائد ہوتی ہے آپ اس کو پورا کر رہے ہیں, اور اس لحاظ سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے. لیکن جو بنی اسماعیل پہ جو ایک لحاظ سے کلیکٹیو رسپانسبلٹی ڈالی گئی ہے وہ کیا ہے, وہ صرف دین پہنچانے کی نہیں ہے, وہ یہ کہ پہلے اپنے اندر حق و عدل کا نظام قائم کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دین کو پہنچانا بھی. یہ دو چیزیں ہیں, تو دونوں اس وقت نہیں ہو رہی, لیکن وہ ہونی اس کو کلیکٹیو یا اجتماعی حیثیتی میں. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عدیل قریشی صاحب کا, پلیز اپنا سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ذمہ داری ہے جو کہ بنی اسماعیل نہیں پوری کر پا رہے, اور اس کو پوری کرنے کے لیے بنی اسماعیل کے اندر سے ہی, عرب کے اندر سے ہی اگر ایک تحریک یا ایک موومنٹ شروع ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں کر پا رہے اور ہمیں یہ کرنا ہے, تو اس موومنٹ کو آپ کے عامدی صاحب سپورٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے تو بہت سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہم اس وقت اصولی گفتگو کر رہے ہیں.
عمل کے میدان میں جب انسان جاتا ہے تو وہ ایک بہت ساری اور چیزوں کا تقاضا ہوتا ہے, بہت سارے پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. اس وقت تو یہ اویئرنیس ہی ہے جو ہم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت تو یہ اویئرنیس ہے نہیں. میں نے قدیم لٹریچر اتنا بھی پڑھا ہے ان آیتوں کے تحت, یا ویسے مجھے موقع ملا ہے, تو وہاں اولاد ابراہیم کی جو یہ حیثیت ہے, یہ ہمارا قدیم لٹریچر اس کو اس طرح سے بیان نہیں کرتا. یہ ہے بکھری ہوئی چیزیں بعض جگہوں پہ ہیں, لیکن یہ جو ایک کنسرٹ طریقے سے, کنسولیڈیٹ طریقے سے یہ بیان ہے, یہ تو اصل میں اس وقت کا ایک نیریٹو ہے پچھلے 100 سال کا, جو ڈیولپ ہو کے اب بالکل پرسائز ہوا ہے. یہ تو ابھی ہم اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. یہ تو معلوم نہیں کہ اس اویئرنیس کے نتیجے میں کون کیا سمجھے. جب سمجھنے کے بعد ایک اگر اس پہ عمل کی نوعیت آتی ہے, وہ کیا آتی ہے, زندہ رہے اور اس کے مطابق وہ ہوا تو کیوں نہ اس کا ساتھ دیں گے. ظاہر ہے ہمیں اپنی زندگی کے لحاظ سے جو ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں گے, لیکن یہ ایک بہت دور کی بات, بہت دور کی کوڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو اس کے بارے میں تو سینسٹیوٹی بھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی بھی, یا اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ سے کوئی چیز ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ جو جوز کے بارے میں آتا ہے نا کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ, تو تورات میں یہ اس کو بیان کیا گیا, اور وہ جوز آج بھی یہی کہتے ہیں. تو اصل میں وہ اس کو نہیں سمجھ رہے, یہ بنو ابراہیم کی ذمہ داری ہے جس کو وہ چوزن ہونا کہتے ہیں نا, وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ. تو اب وہ اس چوائس سے خدا کی نکل چکے ہوئے ہیں. وہ ایک زمانے میں they were the chosen people of God. Yes, because they were the Bani Israel and they were given this responsibility. Now that responsibility has been taken away from them because they have denied Jesus and Muhammad. اب وہ ذمہ داری بنی اسماعیل کو ٹرانسفر ہو گئی ہے. لیکن جوز کا تو آج بھی کلیم یہی ہے کہ وہ چوزن پیپل آف گاڈ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں تو جو اویئرنیس پہلے کریٹ کرنی ہے, مسلمانوں میں بھی کریٹ کرنی ہے, اور جوز اور کرسچنس کے اندر بھی یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ دیکھو یہ اس وقت یہ جو بنو ابراہیم کی خاص حیثیت کا جو معاملہ ہے, یہ قرآن بھی بیان کرتا ہے. اور جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ تورات کے جو اقتباسات ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کو ایک خاص سٹیٹس ہے. لیکن وہ جوز سمجھتے ہی ہیں کہ ایز چلڈرن آف ابراہیم دے سوللی آکوپائی دا سٹیٹس. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ وہ بنی اسماعیل کی شاخ کو ختم کر دیتے ہیں, وہ حضرت اسماعیل کو ذبیح مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ حضرت ابراہیم کی اولاد کی ایک ہی کنٹینیوٹی مانتے ہیں, وہ بنو اسحاق ہیں. تو انہوں نے بنی اسماعیل کو ریکگنائز ہی نہیں کیا ہوا. تو اس وجہ سے تو ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے کہ مسلمان اس چیز کے بارے میں اویئر ہوں, بنی اسرائیل اس چیز کو جان لیں کہ جو ذبیح تھے جس کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی یا ختم کرنے کی کوشش کی, وہ اسماعیل تھے. وہ چاہتے نہیں تھے کہ حضرت ابراہیم کا تعلق جو ہے وہ سرزمین عرب سے قائم ہو, وہ چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم کا جو تعلق ہے وہ فلسطین سے قائم ہو. چنانچہ آپ دیکھیے کہ مروا کی جو بستی ہے, یہ سارے کے سارے جو علامات ہیں انہوں نے فلسطین میں تلاش کیے ہیں. اور مروا اور موریا اور جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلسطین میں پہاڑ تھا, کنعان میں ایک پہاڑ تھا. تو انہوں نے جزیرہ نمایاں عرب کی حیثیت ریکگنائز نہیں کی ہوئی. تو اس وجہ سے یہ ایک اتنی بڑی انٹلیکچوئل اویئرنیس کا اس کی ابھی ضرورت ہے, جو معلوم نہیں ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے کہ ہم خود مسلمان اور اس کے بعد جو ابراہیمک فیتھس کے دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیے یہ ساری الہامی کتابیں ہیں اس بات کو کتنا زوردار طریقے سے بیان کر رہی ہیں, اور ہم وی آر مسنگ آؤٹ آن دس پوائنٹ. رائٹ سر, میرے دو ریلیٹڈ اور سوال بھی ہیں, دین آئی گو ود ادر جان ریلیٹڈ سوالوں کے لیے. سو ایک تو یہ کہ جو یہ بات آئی تھنک اب پہلے اس پہ ہوئی تھی ڈسکشن کہ یہ جو دینونت کی جو شہادت کا جو بنی اسرائیل کے حوالے منتخب کیا گیا تھا, وہ میں نے پچھلے آپ سے پوچھا تھا کہ شاید 1000 سال کے لیے تھا, اور اب اگلے 1000 سال جو ہیں وہ ہمیں دیے گئے ہیں. اور اس کا ایویڈنس اس وقت میرے پاس نہیں تھا. مجھے پھر بعد میں ایک پرانی کوئی ویڈیو ملی جس کا مجھے حوالہ نہیں مل سکا کہ وہ کہاں میں دیکھی تھی, لیکن اس میں غامدی صاحب نے کوئی یوحنا کا مکاشفہ ہے شاید. ہاں جی, وہ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو بائبل کی آخری کتاب ہے, بک آف ریولیشنز کہتے ہیں, تو یہ یوحنا عارف یعنی جان دا ڈیوائن ان کا نام ہے. تو یہ ان کا خواب ہے جو بیان ہوا ہے. اس خواب میں انہوں نے کہا ہے کہ 1000 سال کے بعد شیطان جو ہے وہ اس کو قید رکھا جائے گا, پھر اس کو کھول دیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر یاجوج و ماجوج ہیں جن کا ارتقا شروع ہو جائے گا, جن کا رائز شروع ہو جائے گا, اور اسی کے بعد قیامت آئے گی. تو یہ تو یوحنا عارف کے مکاشفے میں یہ بیان ہوا ہے, اور جو اس وقت ترتیب جس طرح سے انہوں نے بیان کی ہے وہ تو بالکل ٹھیک جا رہی ہے کہ حامی جو تھے وہ پہلے ان کو برتری دی گئی. جو افریقنز ہیں یہ سارے ہیمائٹس ہیں, اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیمائٹ سے پہلے, سامی نسلوں سے پہلے یہی اس کیپیسٹی میں وہاں موجود ہے. پھر سامیوں کو یہ ذمہ داری دی گئی, اس کے بعد پھر یافس کی اولاد کو یہ ذمہ داری دی گئی. تو یہ آپ سب ڈیٹیلز جو ہیں, یہ یوحنا عارف کا جو مکاشفہ ہے جس کو بک آف ریولیشنز کہتے ہیں, جان دا ڈیوائن ان کے مصنف ہیں, وہ اس میں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی. بہت شکریہ. یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پچھلی مرتبہ بتا رہا تھا جب ہم مودودی صاحب کی اس پریمس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اسی مکاشفے کے اندر
جو عربی کی آج بھی بائبل ہے اس کے اندر اگر آپ یہ مکاشفہ پڑھیں گے، آخری کتاب ہے، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ صادق اور امین کے ایگزیکٹلی یہی ورڈز آئے ہیں عربی زبان میں کہ یدعا صادقن و امینن، یہ وہ نمودار ہوگا ایک شخص جس کو صادق اور امین کہا جائے گا. یہ سی یوحنا عارف کے مکاشفے ہی میں یہ الفاظ ہیں. اکرم صاحب اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جیسی آپ نے آج بھی سمجھایا پہلے بھی کہ بنی اسماعیل کون ہے، بنی اسرائیل قوم ہے، اور ان کا وہاں پر تو وہ اس چیز کا مطلب کرنے کے مجاز ہیں کہ یہاں پر کوئی توحید کا مقصد رہے، اس کے علاوہ کوئی مشرک نہیں رہے یا کوئی ایسا مذہب وہاں پر قائم نہیں ہو. تو ہم جیسے یہاں پر ساؤتھ ایسٹ میں جو ہم لوگ ہیں، انڈیا پاکستان، ہمیں کوئی جوتے پڑ رہے ہیں، پھر ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو مطلب اپنی سی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی بڑے مطلب غلط کام کرتے ہیں، لیکن جو ذمہ داری تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر؟ سب سے زیادہ اس وقت پریشان ہماری قومیں ہیں. نہیں دیکھیے، ہم بھی اصل میں اب تباً بنی اسماعیل کے اس فولڈ میں داخل ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم اصل میں اگرچہ براہ راست ہم بنی اسماعیل تو نہیں ہیں، لیکن تباً کا مطلب ہے سیکنڈری طور پہ، ثانوی حیثیت میں اب ہماری بھی، چونکہ ہم بریکٹ ہو گئے ہیں انہی کے ساتھ اور انہی کی باتوں کو کیونکہ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ آ گئے ہیں. جو ہماری کمبختی کی اور بربادی کی وجہ ہے وہ وہی ہے کہ ہم اسی انتشار میں ہم بھی پڑے ہوئے ہیں جس انتشار میں باقی بنی اسماعیل پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، بنو اسماعیل اس وقت کہیں آپ ان کو مشخص کر کے نہیں بتا سکتے کہ وہ کوئی ان کی اینٹی ہے بھی نہیں ہے. اگر ہے تو وہ اس اویئرنیس میں کھڑے ہیں کہ یہ ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی کہ ہم نے دین کو پہنچانا تھا، یعنی کلیکٹیو کیپیسٹی میں ہم نے خود صحیح ہونا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں آگے دین کو ٹرانسفر کرنا تھا. ابھی تو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے جی. مطلب میں تو یہ ابھی کسی سوال کے جواب میں ہی کہہ رہا تھا کہ یہ اویئرنیس ہم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دس از ون آف دا ریسپانسبلٹیز دیٹ واز امپوزڈ آن اس ان اے کلیکٹیو وے اینڈ وی ہیو فارگاٹن دیٹ. تو ہم تو وہ بھول چکے ہیں نا. تو اس کے نتیجے میں جو بھی اصل میں بنی اسماعیل کے ساتھ بریکٹ ہو رہا ہے، چاہے وہ پاکستان سے ہیں، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا کے کسی بھی ملک سے ہیں، چاہے وہ کہیں اور دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ اب منتشر ہیں اور اس اویئرنیس میں نہیں کھڑے ہوئے. وہ اب ملکوں میں بٹ گئے ہیں. ان ملکوں کے ہاں جو وجوہات ہیں وہ ہر ملک کی الگ وجہ ہے بربادی کی، یعنی کچھ کلیکٹیو ایک جگہ سے گزر رہی ہیں، کچھ جو ہیں وہ استعمار کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، کچھ امپیریلسٹ قوتیں ہیں جو ان کو اپنا اعلی کار بناتی رہی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو بظاہر آزاد ہیں لیکن ابھی بھی وہ اکنامکلی بہت محکوم ہیں. تو بہت ساری اور وجوہات ہیں. لیکن جو بیسک قرآن یہاں بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی امامت پانی تھی تو اصل میں سب سے پہلے آپ کو اکٹھے ہو کے اس سسٹم کو اپنے اندر حق و عدل کا قائم کرنا تھا، اور جس دین کے آپ علمبردار ہیں اس کو پہنچانا تھا. بس آپ کا کام اتنا ہی تھا. اس کے بعد اللہ نے کہا اگلا کام میرا تھا کہ وہ امامت کا یا وہ جو کہہ لیجئے کہ سربراہی کا جو منصب ہے امتوں کی یا قوموں کی، وہ میں نے آپ کو دے دینا تھا اپنی اسکیم کے لحاظ سے، پلاننگ کر کے میں کر دیتا. وہ ہم نہیں کر پائے. ہم نے اپنا کام نہیں کیا. مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ایک اور ہماری ان کلاسوں میں ہی ایک اور ہمارے ٹیچر ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں سعودیہ نے جب تھوڑا چھوٹا پھوٹا بھی اسلام قائم کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کر دیا، اور آج کل چونکہ وہ اسے ہٹ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ بھی لا رہا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کو فالو تو کرتے ہیں اور ادب بھی کرتے ہیں اس جگہ ظاہر ہے، لیکن ہماری قومیں جو ہے ساؤتھ ایسٹ میں ساؤتھ ایشیا جو ہم واقف ہیں، وہاں پر تو مدت سے ہمارے پر تنزلی آئی ہوئی ہے. وہ انہی دوران سعودیہ تو اچھا بھی رہا، اب سعودیہ خراب بھی ہو رہا ہے. سعودی کا جو وقتی طور پہ تیل کی دریافت ہے یا ان کا جو برتر ہونا ہے، وہ کوئی اللہ کی اسکیم کے تحت تو نہیں نا اس کو کر رہے تھے، نہ اس کو سمجھ کے وہ کر رہے تھے. یہ تو دنیاوی اسباب کے تحت تیل دریافت ہو گیا اور اس کے نتیجے میں ان کو بھاگ لگ گئے. یہ ایک اور بالکل اسکیم ہے. یعنی ایک یہ ہے کہ آپ اس کا ادراک کر لیں کہ خدا نے یہ رسپانسبلٹی اس امت پہ ڈالی ہوئی ہے جس کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، اور اس کو نے یہ کام کرنا ہے. یہ تو اویئرنیس ہے ہی نہیں نا. اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ تو یہ جن اسباب سے یہ کام کر رہے ہیں وہ تو ایک قدرت کے قوانین کے تحت معاملہ چل رہا ہے. یعنی ایسے ہے کہ خزانہ آپ کو کہیں سے مل جائے گا کسی بھی وجہ سے تو آپ دنیا کو بہت ترقی کر جائیں گے. وہ آئل ان کو آج سے 50 سال پہلے جب ڈسکور ہوا یا اس سے پہلے آپ سمجھ لیجیے کہ اور جب ان کے ہاں معاملات ہوئے، جنگیں ہوئی، ان کے یہاں بھی بہت ایک چیکرڈ ہسٹری ہے. یہ جو آل سعود ہیں یہ ان کو 3 دفعہ اقتدار ملا. یہ تیسری کوشش کے بعد جا کے ان کا معاہدہ ہوا آل شیخ کے ساتھ اور پھر یہ اس پوزیشن پہ پہنچے. اور اب جو لیٹسٹ MBS ہیں
محمد بن سلیمان، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اس آل شیخ کے اس معاہدے کو بھی لگتا ہے کہ وہ مطلب ظاہر ہی ہمارے سامنے ساری ڈیٹیلز تو نہیں آتی، لیکن نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو بھی اب ڈسریگارڈ کر رہے ہیں، اور ان کی جب اٹھان بالکل اور طرف ہونی شروع ہو گئی ہے. اس وجہ سے سعودیہ کو جو موجودہ سعودیہ ہے اس کو آپ اس طرح سے نہ دیکھیے جیسے ہم نے آج ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. وہ دنیاوی اسباب کے تحت جو ترقی یا نہیں ہو رہی ہوتی اس کے تحت چل رہا ہے. یہ جو آج کا ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یہ تو بنی اسماعیل بطور ایک کلیکٹیوٹی کے سارے کے سارے بنی اسماعیل، سعودیہ تھوڑی نا بنی اسماعیل صرف. یعنی میں نے صرف نشاندہی کی ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس وقت جو ماری موٹی جو پائی جاتی ہے وہ کہاں پائی جاتی ہے، تو میں نے کہا یہ دیکھیے یہ جو شاخ بنو ہاشم کی ہے کیونکہ یہ اسی سے بلانگ کرتی ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ سارے کے سارے بس وہی ہیں، نہیں، وہ چند ہیں، باقی بھی تو ظاہر ہے کہ منتشر موجود ہے. تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ ایک کلیکٹیو کیپیسٹی میں بنی اسماعیل پہ ڈالی گئی ہے. تو پہلے تو اس کو کا ادراک کرنا، اس کے بعد اس کلیکٹیوٹی کے اندر آنا، پھر اس کلیکٹیوٹی کے اندر سچائی اور حق کا لمبردار ہونا، پھر دین کو پہنچانا، یہ سارے سٹیپس ہوں گے تو پھر ہم خدا کے اس وعدے کو جو کہ انہوں نے ہم سے کیا ہے سرفرازی کا، جس کو خود قرآن نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ وعدہ جو ہے یہ وہ لوگ جو اپنی جانوں میں ظلم ڈھائیں گے ان تک نہیں پہنچیں گے. تو دراصل ہم اس وقت وہ ظالمین ہیں جن تک وہ وعدہ پورا اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی جانوں میں ظلم ڈھا رہے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور سوال کافی ہے آج، تو انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے لیتے رہیں گے. اگلا سوال ہے غوثیہ کا. پلیز غوثیہ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بنی اسماعیل تو کافی کلیئر ہو گیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیں پلیز. بنی اسرائیل سے مراد آپ کی قوم جو ہیں کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل ہیں نا، یہود اور نصارہ، یہود جو ہیں، نصارہ نہیں یہود، یہ سارے کے سارے اسرائیلائٹس ہیں. نصارہ تو ایک نئی امت ہے نا، وہ تو حضرت مسیح کے ماننے والی ہے، اور آخری جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے وہ حضرت مسیح تھے، اس پہ تو امت تک اختتام ہو گیا تھا. تو حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت مسیح تک جو سب کے سب لوگ ہیں، اس سے پہلے حضرت اسحاق سے اگر آپ شروع کر لیں جب یہ ان کی ابتدا ہوئی ہے، تو حضرت اسحاق سے لے کے حضرت مسیح تک جو آخری پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب بنی اسرائیل ہیں. اس وقت مثلا آپ دیکھیے اسرائیل میں جو لوگ آباد ہیں، جو یہود آباد ہیں، یہ سارے بنی اسرائیل ہیں. تو سر جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہود کو محکومی کی زندگی گزارنے کے لیے کہا ہوا ہے، تو پھر یہ وہ بھی اسی کے تحت ہے، وہ الگ ہے. وہ تو یہ اس کا تو قانون اس پہ ہے نا کہ انہوں نے اگر اپنے پیغمبر کا انکار کر دیا تو ان کے اوپر ایک دوسرا ایک عذاب یہ بھی تھا کہ وہ پھر قیامت تک حضرت مسیح کے ماننے والوں کے تحت رہیں گے. تو چنانچہ اس وقت آپ دیکھیے کہ جو یہود ہیں جو اسرائیل میں آباد ہیں وہ مرہون منت ہیں نصارہ کے. انہی کے قرآن نے کہا نا ایک جگہ پہ اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، کے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی معاہدے کی وجہ سے، یا اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے ساتھ ان کو ایک حیثیت دی ہوئی ہے ان کے معاہدے کی وجہ سے اگر وہ کہیں برقرار رہیں گے تو رہیں گے، ورنہ وہ کھدیڑے جائیں گے. قرآن نے تو یہ کہا ہے سورہ حشر میں کہ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کے لیے جلا وطنی کا جو عذاب ہے یہ مسلسل اب مقدر کر دیا ہے، اور اگر یہ نہ کرتے تو دنیا میں ان کو پھر آپ شدید عذاب دیتے. تو ان کے اوپر ایک جلا وطنی کا عذاب ہے. اس سے ابھی کوئی 100 سال بھی نہیں گزرے ہیں، اس سے پہلے ہٹلر نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، اس سے پہلے اگر آپ ان کی ہسٹری ٹریس کریں گے تو وہ اور ایک جگہ پہ منتشر ہوئے ہوئے تھے. تو یہ ایک مسلسل کھدیڑنے کا یا ان کو ہیومیلیٹ کرنے کی ایک سزا ہے جو حضرت مسیح کو نہ ماننے کی وجہ سے یا ان کا انکار کرنے کی وجہ سے ان پر لاگو ہوئی ہوئی ہے اس وقت. بہت شکریہ سر. یہ لاسٹ پہ پلیز یہ پوچھ لینے دیجیے گا کہ ان کے پاس دین اصل حالت میں نہیں ہے تو وہ پھر کیسے پہنچائیں گے؟ کیا وہ پورے انبیاء کو پھر مانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی؟ ان کا تو قصور یہی ہے، دیکھیے ان کا قصور یہی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کا انکار کیا جانتے بوجھتے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ پیغمبر مانتے تھے پھر بھی انہوں نے انکار کیا، تو ان پر محکومی کی سزا جو ہے ابھی قیامت تک جو ہے ان پہ نافذ ہو گئی ہے. بنی اسرائیل اس سے گزر رہے ہیں اس وقت بھی. تو یہ تو یہ وہ سزا ہے جو ان پہ نافذ ہوئی ہے. وہی تو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ دین پھر یہ کیسے مطلب دیں گے؟ ایک تو ان کے پاس کتابیں نہیں آ سکتی. وہ تو ضروری ہے نا کہ وہ دیکھیے ان کے لیے ضروری تھا کہ پھر اگر وہ نکلنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت مسیح پہ ایمان لائیں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لے کے آئیں. تو جیسے وہ یہ کام کریں گے تو بنی اسرائیل اصل پھر بنی اسماعیل میں ضم ہو جائیں گے. جیسے ہی وہ یہ کام کریں گے، یہ کام ان کو بھی کرنا ہے، یہ کام نصارہ کو بھی کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے جو یہود ہیں انہوں نے 2 پیغمبروں کا انکار کیا ہوا ہے، اور جو نصارہ ہیں انہوں نے 1 پیغمبر کا انکار کیا ہوا ہے. تو الٹیمیٹلی اگر ان کو وہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ اس وقت جو نصارہ ہیں ان کا بھی تو معاملہ یہی ہے نا کہ وہ چونکہ بنو ابراہیم ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے وہ بھی ہیں،
تو وہ بھی محکومی کے اس دور سے گزر رہے ہیں، اگرچہ کہ یہود ان کے محکوم ہوں گے، لیکن اوور آل محکومی سے اگر دونوں کو نکلنا ہے تو یہود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح کو ماننا ہے، اور نصارہ کو حضرت مسیح کو جنہوں نے مانا ہوا یہ ظاہر ہے ان کے پیغمبر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے جن کو انہوں نے نہیں مانا ہوا۔ اس وقت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو چرچ کا 1967 میں جو ان کا ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ان کا جو سرکاری موقف ہے وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان لیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہی از اے پروفٹ فار دا مسلمس، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، جیسے ہمارے لیے ہمارے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ ہیں، تو یہ اب یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں۔ اس سے پہلے ان کا موقف یہ تھا کہ ہی از این امپوسٹر، یہ جعلی ایک فیک پروفٹ ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اب 1967 سے آنورڈز جو ان کا موقف، سرکاری موقف ہے چرچ کا، وہ یہ ہے کہ نہیں، ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں لیکن صرف مسلمانوں کا پیغمبر۔ بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال ہے آمنہ صاحبہ کا، پلیز آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی سر، میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ کون ہیں پھر، کیونکہ اگر حضرت ابراہیم کون سی نسل سے تھے، ہام، سام یا یافس میں سے؟ نہیں، وہ تو سامی تھے، حضرت ابراہیم تو دیکھیں سامی نسل تھے، سیمائٹس میں سے تھے، اور ہم اگر اپنے اوریجن کو اس وقت ٹریس کریں گے تو ہر ایک اپنا جینیالوجی، آپ ویب سائٹس بن گئی ہیں، اپنی جینیالوجی آپ ٹریس کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ امکان ہے کہ جو اس وقت جو ایشیا میں جس وقت جو لوگ ہم آباد ہیں، ہم لوگ یافس کی اولاد میں سے ہیں، ہم یاجوج ماجوج کی اولاد میں سے ہیں، آپ سمجھ لیجیے، زیادہ امکان ہے، لیکن انڈیویجولی آپ ٹریس کر سکتے ہیں اینسیسٹری، اب بہت سارے ایسے ذرائع آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم، لیکن جب جیسے ہی ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہم پھر بنی اسماعیل سے متعلق ہو جاتے ہیں، یعنی یہ تو ہمارا اوریجن ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کہاں کے تھے، کدھر سے آئے ہیں، that doesn't matter, it's not substantial any more، substantive نہیں ہے۔ اب اس وقت substantive تو یہ ہے کہ اگر آپ ایمان لے آئے ہیں، جیسے کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو اب اگرچہ ہم بنی اسماعیل کے اندر تو نہیں ہیں، ہم تو نہیں ہیں بنو ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کی اولاد میں تو نہیں ہے، ہم یافس کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ہم اب تباً، جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ سیکنڈریلی ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور جو وعدہ اور وعید ان کے ساتھ ہے وہ پھر ہمارے سے متعلق ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے عدیل قریشی صاحب کا، عدیل صاحب اپنا سوال کیجیے۔ سر میں اسی پوائنٹ کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک سورٹ آف امیجنری ایکسپیریمنٹ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مودودی صاحب اپنی یہ تحریک اٹھاتے اور یہ کہتے کہ ہمیں شہادت اور حکومت قائم کرنی ہے، لیکن اگر اس تحریک کو وہ کہتے کہ چلے ہم صرف اس وقت خاص کر لیتے ہیں بنو اسماعیل کے لیے، جو اس کو عرب ریجن میں اٹھا لیتے ہیں، تو کیا یہ آپ کے خیال میں ایک اچھی کوشش ہوتی ہے؟ اور اس کو جیسے بھی اپوز کیا کہ نہیں یہ پولیٹیکل اسلام کی انٹرپریٹیشن اور یہ غلط ہے، اس کو ہم نے بر صغیر میں اپوز کیا، تو وہاں پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ قابل تحسین عمل ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر یہ ہوگا، یعنی جب بھی ہوگا، 10 سال بعد ہوگا، 100 سال بعد ہوگا، جب عربوں کو خیال آئے گا یا بنو اسماعیل کو خیال آئے گا کہ یار ہمیں واپس اس پہ جانا ہے، تو وہ ہوگا کیسے؟ وہ کسی نہ کسی تحریک سے ہی ہوگا، I would imagine، یا وہ دعوت سے ہو جائے گا؟ وہ تو دیکھیں، اگر آپ نے نام جیسے لیا ہے، مودودی صاحب ہیں یا فرائی صاحب ہوں گے یا اور لوگ ہوں گے جو اس قانون سے کے بارے میں اویئر ہیں، ان کی بات جو نظم اجتماعی کو چلانے والے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلا ان ممالک کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں یا سربراہ ہیں، ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ذمہ داری تھی جو ہم پہ عائد ہوئی تھی۔ اب ہم نے جب کلیکٹیولی بہیو کرنا ہے تو وہ کام اسکالرس تو نہیں کر سکتے۔ اسکالرز مودودی صاحب کی طرح تو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے یہ آپ کی ذمہ داری تھی، وہ ان کو تحریک لے کے یہ نہیں کرنا کہ آئیے ہم وہ قائم کریں، بلکہ ان کو تحریک لے یہ کرنا ہے کہ یہ کلیکٹیو ذمہ داری اگر ادا ہوگی تو ریاست کے سربراہان کے ذریعے سے ادا ہوگی، وہ اس چیز کو جانیں۔ تو ان کے مخاطب ہوں گے ریاست کے سربراہان، وہ سارے ریاست کے سربراہان جو بنی اسماعیل ہیں یا جہاں پائے جاتے ہیں، وہ پھر اس میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے، پھر وہ انیشیٹ کریں گے۔ یعنی باہر سے تو صرف ان کو سمجھایا جائے گا کہ دس از یور ریسپانسبلٹی، وہ ادا کرنے نہیں ہم نکل کھڑے ہوں گے، یہ تو ان کو انکلکیٹ کریں گے کہ دیکھیے یہ یو آر فورگیٹنگ دس ریسپانسبلٹی، آپ اس چیز کو اپنائیں۔ تو یہ تو ایک ریمائنڈر ہوگا، ایک یاد دہانی ہوگی جو کوئی بھی اسکالر کرا سکتا ہے۔ وہ خود تو نہیں لے کے نکلے گا نا، کیونکہ اس کے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے، وہ تو ایک اسکالر کی حیثیت سے ریمائنڈنگ کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے تو یہ بتانا ہے کہ ہم نے امت کے اندر ہی نظم قائم کرنا ہے تاکہ ہم اس رسپانسبلٹی کو ادا کریں، تو وہ تو ایک دائی کی جگہ پہ ہوگا، ایک انوائٹر، ایک پریچر کی جگہ پہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے زوم یوزر کا، پلیز اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں شازیہ خان بات کر رہی ہوں۔ میرا کویسچن تھا، ہم سورہ حج کی آیت نمبر 78 کریں، بیسیکلی اس میں کہیں بنو اسماعیل کا ایز سچ تذکرہ تو نہیں ہے۔ مجھے آپ کی اس سے جو آپ نے آرگیومنٹیشن دی ہے اس سے بھی مجھے کہیں کلیئر نہیں ہو رہا
کہ یہ جو جہاد کا حق ہے یہ ری ڈائریکٹ بنو اسماعیل کی طرف کیوں کر دیا؟ کیونکہ اس سے پہلے والی آیت جو 77 میں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ سماکم المسلمین، تو ہم تو سارے کے سارے مسلمین ہیں. سو اف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وجاہدو، تو اگر ہم نے جہاد کرنا ہے انڈیویجول لیول پہ یا کلیکٹیو لیول پہ یا جو بھی، it's due on all the Muslims. Why are you like saying کہ only بنو اسماعیل؟ like اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کہاں سے ہے؟ مجھے کلیئر نہیں ہوا. یہ مکی سورہ ہے، سورہ حج جو ہے مکی سورہ جو ہے، وہاں مخاطبین کون ہیں؟ بنی اسماعیل کھڑے ہوئے نا جی. یعنی قرآن مجید دنیا کو تو مخاطب نہیں کر رہا، وہ تو اس وقت وہ کہہ رہا ہے جو اس وقت سامنے بنی اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں. ابھی مدینے میں تو گیا نہیں معاملہ. یہ مکی سورہ ہے، مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہیں. مکے میں جو لوگ کون ہیں؟ وہ مشرکین عرب ہیں. مشرکین عرب کون ہیں؟ یہ بنو اسماعیل ہیں. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کو اپنی پوری ایفرٹ کرنی ہے. یہاں جہاد سے مراد ایفرٹ ہے کہ جس چیز کو آپ بتایا جا رہا ہے اس کو آپ آگے کریں، اور یہ دیکھیں کہ یہ ذمہ داری ہے جس پہ آپ کو فائز کیا جا رہا ہے. ہوج تباکم، اس نے آپ کو چن لیا ہے ذمہ داری کے لیے کہ اب آپ نے دین کو پہنچانا ہے. اور وہ وہی ہے اللہ تعالیٰ کہ جس نے آپ کا پہلے بھی نام مسلمان رکھا اور آج بھی آپ کا نام حضرت ابراہیم، اللہ تعالیٰ نہیں، حضرت ابراہیم. تو وہ وہاں تو ملت ابیکم ابراہیم کہہ کے بنو ابراہیم کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھیں یہ ابراہیم کی ملت ہے جس کی آپ نے پیروی کرنی ہے، آپ اسی کی اولاد ہیں. تو یہاں سے آپ سمجھیں کہ بنی اسماعیل اس وقت سامنے کھڑے ہیں. قرآن مکے میں اتر رہا ہے، یہ سورہ مکی ہے. بنی اسماعیل کو کہا جا رہا ہے کہ اتبعوا ملت ابراہیم، آپ اس ملت ابراہیم جس کی ایک شاخ آپ ہیں، آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے. اس لیے کہ جو پچھلی شاخ تھی اس کو معزول کر دیا گیا ہے بیکاز آف دیئر اون irresponsible behavior. اور یہ جو responsible behavior جو میں نے یہاں اس کی تفصیل نہیں کی، اگر آپ سورہ بقرہ پوری پڑھیں گے تو پوری سورہ بقرہ کا موضوع یہی ہے کہ بنی اسرائیل نے وہ کیا کیا غلطیاں کی. وہ تو بنی اسرائیل کا ہو گیا، لیکن میرا کوشچن یہ تھا کہ اب جیسے ملت ابیکم ابراہیم ہے نا، تو ہم ابراہیم کی ملت میں نہیں کاؤنٹ ہوں گے کیونکہ ہم آؤٹ سائڈ بنی اسماعیل ہیں. ہم آؤٹ سائڈ بنی اسماعیل، جی ایسے ہی ہے. ہم تو آؤٹ سائڈ مسلمان بھی نہیں ہیں. نہیں مسلمان تو ہم ہیں، وہ تو ظاہر ہو جائیں گے، لیکن ہم بنی اسماعیل کے اندر پھر داخل ہو جائیں گے. وی آر ناٹ پیور بنی اسرائیل. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری وہ پیورٹی کہ ہم اس نسل سے ہم نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اسلام لے آتے ہیں، جیسے کہ ہم لائے ہوئے ہیں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، تو اب ہم سیکنڈریلی اسی امت میں شامل ہو گئے ہیں. وی آر پارٹ. سارے وہ حکم ہم پہ نہیں لاگو ہوئے، پھر ایبسولوٹلی لاگو ہوں گے، ظاہر ہے ہم تو اسی کے تحت ہوں گے. اسی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آج کے جو لوگ ہیں ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ جو بنی اسماعیل ہیں ہم ان کے ساتھ داخل ہو گئے ہیں. ہم بھی انہی وعدوں کے یا وعیدوں کے مستحق ٹھہرتے ہیں، لیکن ہمارے فور فرنٹ پہ وہی کھڑے ہیں. یہ ایسی ہے کہ ہراول دستہ وہ ہیں، ہم ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. جو شامل ہوتا ہے تو وہ تو پیچھے ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ہیں فور فرنٹ پہ کھڑے. سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن یہ اب پرابلم یہ ہے کہ اب جہاں ہم ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں، the Arabs think of us as non-Muslims practically، کیونکہ ہم ان کی طرح نہ لگتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دکھتے ہیں، نہ ہم ان کی طرح. اور پھر اب ہم خود ہی کہہ دیں کہ سوری ہم تو سیکنڈریلی انٹر ہوئے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ ہمارے سے بہت آگے ہیں، یو آر دا لیڈرز، ہم تو بس ایسے آپ کے فالوورز ہیں کیونکہ ہم آپ کے پیچھے. لائک دس ڈسکریمنیشن اللہ تعالیٰ ایسے چاہتا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھیے تو میں کہتا ہوں یہ بات ایسے نہیں ہے. یہ تو میں ایسے نہیں، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بنی اسماعیل پہ کلیکٹیولی رسپانسبلٹی ہے جو عائد کر دی گئی ہے. وہ دے آر گیون دس رسپانسبلٹی کہ انہوں نے اپنے اندر سچائی اور حق کا نظام قائم کرنا ہے اور پھر دین کو پہنچانا ہے. یہ ایک گروپ ہے، یہ گروپ تھا جس کو انسٹیٹیوٹ کر دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں، اور اسی وجہ سے سورہ حج نے جب نازل ہوا تو ان کو پین پوائنٹ کر دیا. لیکن آپ دیکھیے اس گروپ کو ایکسٹینڈ کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی اور یہ کہا گیا کہ بھئی جو لوگ بھی اس کے فولڈز میں داخل ہوں گے ناؤ دے ول بیکم پارٹ آف اٹ. تو اب ہم بنی اسماعیل کا حصہ ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری وی آر ناٹ چلڈرن آف ابراہیم سو ٹو اسپیک. یعنی ہم ان کی اولاد کے اندر سے نہیں ہے جیسے نسلن بعد نسلن بنی اسماعیل اولاد ہیں. ہم ہیں تو باہر کے، لیکن ذمہ داری میں ہم شریک ہو گئے ہیں. اس وجہ سے ہماری اور ان کی جو ذمہ داری ہیں وہ برابر ہو گئی ہیں. لیکن ایز اے سیٹ کہ فور فرنٹ پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، شامل ہو کے اب ان کے پاس ہم کھڑے ہو گئے ہیں. اب ان کو ہم توجہ دلائیں گے کہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، یہ رسپانسبلٹی خدا نے آپ میں ڈالی تھی، اس کو آپ لے کے اٹھیں. لے کے اٹھنے کا مطلب نہیں کہ آپ وہ تنہا ذمہ دار ہو گئے. لے کے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی دائی بنے، کہ اب ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اس چیز کو قائم کریں، اور جو ان کے ساتھ اب شامل ہو گئے ہیں اس پر مشتمل ہو کے وہ اس پوری کی پوری چیز کو ترتیب دیں.
تو ایک ذمہ داری کا بیان ضروری تو نہیں کہ موومنٹ پھر عرب سے ہی اسٹارٹ ہو نا, یہ عرب جو ورلڈ سے اسٹارٹ ہو, نان عرب تو برابر ہے نا. یوں سمجھ لیجیے کہ it's not Arabs which are being said, it is the Banu Ismail wherever they are. They are not always, and all of them are not in Arabia. They are spread all over the world now. لیکن کچھ concentration بنو ہاشم کے خاندان کی وہاں ہے. تو اس وجہ سے ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ دیکھیں ایسا ہی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل ہے, بنی اسرائیل کو اس سے اگر آپ دیکھیں گے شاید وہاں سے بات سمجھ میں آ جائے. بنی اسرائیل کو رسپانسبلٹی دی گئی اور وہ 2000 سال تک وہ دی گئی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے نان جوز کو اپنے سے ایکسکمیونیکیٹ کر دیا, اور جوز ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے آپ کو برتر اور ایک کام ہونا شروع کر دیا. اینڈ دے بہیو ایگزیکٹلی ایز دا سیم وے ایز ناؤ دا بنی اسماعیل آر بہیونگ, کہ جو عربز ہیں وہ اپنے آپ کو سپیریئر مسلم سمجھتے ہیں فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ, جیسے آپ نے بھی کہا وہ باقیوں کو تو انسان بھی نہیں سمجھتے, مسلمان تو دور کی بات ہے. یہی معاملہ جوز کو بھی پیش آ گیا تھا. وہ اپنی 2000 سال کی تاریخ میں وہ نان جو جب جو بنتا تھا تو ہی وڈ اسٹل بی ٹریٹڈ ایز اے آؤٹ کاسٹ. تو ایگزیکٹلی یہ وہ کام وہاں ہو رہا تھا, لیکن وہ اس 2000 سال میں چونکہ اس منصب پہ فائز رہے جب تک کہ وہ نکال نہیں دیے گئے. ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے, اور یہ ہمیں سے جب میں ہم کا ورڈ بول رہا ہوں تو I'm talking about the بنو اسماعیل, اس ذمہ داری میں ہمیں ان کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے. تو چنانچہ اب ہم تو ان کو یہ ذمہ داری کا احساس دلائیں گے نا سب سے پہلے کہ بھائی دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو, اینڈ وی آر اسٹینڈنگ ایٹ یور بیک, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن انیشیٹ کرنا یا اس چیز کو فارم کرنے کی جو اصل ذمہ داری ہے that it has to spring from them. لیکن جو اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے برتری کا وعدہ کیا, آپ یوں سمجھ لیجیے, وہ ہم بھی اس پہ شامل ہو جائیں گے. اگر وہ بنی اسماعیل اس طرح سے بہیو کریں گے جیسے کہ ان کو کرنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ دنیا کی امامت ان کو دی جائے گی, تو ان کو دینے کے نتیجے میں وہ امامت ہمارے ہاں بھی تباً ویسے ہی آنی شروع ہو جائے گی, بیکاز obviously ہم ان کے بیک پہ کھڑے ہوں گے اس وقت. تو اس کو اسٹیپس پہ سمجھیے. بہت شکریہ. ہم شکریہ, بہت بتائیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بات ایسی ہے کہ شاید تھوڑی اگر آپ چاہیں تو آپ کر لیجیے تھوڑی سی اور بات. نہیں, مجھے بس وہی سمجھ نہیں آ رہا کہ اب جیسے بیسیکلی یہ کہ ڈے ٹو ڈے ہمیں تو بے تحاشا 99% جو ہے وہ نان مسلمس ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. اب ہم اس میں تبلیغ کرنا شروع کر دیں وہ بھی مشکل ہے. وی ٹرائی ٹو ریپرزینٹ آور سیلوز ود گڈ بیہیویئر, اپنے اسلامک ویلیوز شو کرتے ہیں کہ مے بی پیپل ول فالو, اور اف دے اور دے وڈ بی کیوریس ایٹ لیسٹ ٹو آسک کہ آپ لوگ ایسے کیوں کرتے ہو, آپ لوگ سر کور کیوں کرتے ہو, آپ لوگ فاسٹ کیوں کرتے ہیں. دیٹس واٹ وی ڈو بیسیکلی, دیٹس ہاؤ وی ٹرائی. لیکن اب ہم جو ہمارے عرب فرینڈز ہیں who think that why are you doing this, like in your country this is wrong, this is wrong, this is wrong, like our country everything is wrong, تو وہ اس طرح ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتے, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اس طرح ہی سمجھایا گیا, ہمیں ایسے ہی سکھایا گیا, ہم نے ایسے ہی قرآن میں پڑھا, اینڈ دے آلریڈی میک فن آف اس اینڈ اٹس ناٹ اے ویری پلیزنٹ ایکسپیرینس. لیکن اب ہم ان کو کہیں کہ دیکھو تمہاری یہ رسپانسبلٹی ہے تمہاری, تو وہ بھی انٹیگنائز ہو جائیں گے. ہمارے جو 1% آپ دیکھیے, آپ اس کی ترتیب صحیح کیجئے, آپ نے ان کو نہیں کہنا, آپ کے اسکالرز نے ان کے علماء ان کے ریڈرز کو کہنا. یہ رسپانسبلٹی میری اور آپ کی ایز اے کامن انڈیویجول نہیں ہے کہ ہم ان کے لوگوں کو یہ کہیں. یہ دیکھیے رسپانسبلٹی ان کے رولرز کی ہے. ان کے رولرز کو کون توجہ دلائے گا؟ اسکالرز آف آور امہ, یعنی جو جس کی جو حیثیت ہے, یعنی تو ہم نہ ان کو چھیڑیں, ہم جو کر رہے ہیں اپنے انڈیویجول لیول پہ آپ کو تو وہی کرنا ہے جو آپ کر رہی ہیں. آپ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں ایز گڈ امبیسڈرز آف ریلیجن آپ اچھا بہیو کریں جو آپ کر رہی ہیں. یہ جو بات ہے, یہ تو دیکھیں یہ قومی کیپیسٹی میں کی جاتی ہے, ان لوگوں سے کی جاتی ہے جو زمام کار جن کے پاس ہے. یعنی آپ وہاں تو ہماری پہنچ ہی نہیں ہے. تو یہ جو پہنچ کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ وہ لوگ ہوتی ہے جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, جن کی بات سنی جا سکتی ہے, یا جو اسکالرز ہوتے ہیں جن کی بات آپ پہنچائی جا سکتی ہے. تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ توجہ دلائیں. عام آدمی کی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول میں اپنے آس پاس کے لوگوں میں دین کو بتائے اور سمجھائے, اور جس دین کو بتا رہا سمجھا رہا ہے اس کا خود ایمبیسڈر اور لمبردار بن جائے. تو جو آپ کر رہی ہیں پرسنل کیپیسٹی میں وہ جو ہم ذمہ داری, مطلب ہم صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انڈیویجول لیول پہ جا کے خون خرابہ قتال اور یہ وہ سب نہ شروع کریں. بہت معذرت کے ساتھ, بہت امپورٹنٹ کویسچن تھا, لیکن اب ہم اوور ٹائم ہو گئے. لوگوں کا بہت شکریہ جی. اگلے سوال انشاءاللہ پھر کسی اور شفٹ میں لیں گے. ڈاکٹر اقداد آپ کا بہت بہت شکریہ جی. خدا حافظ. خدا حافظ.